قدرت کا دستور ہے جہاں انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوتے ہوں اور جہاں طاقت کے نشے میں لوگ خون کی ہولی کھیلنے کے عادی ہوں، وہاں لازمی قدرت کسی نہ کسی روپ میں قہر بن کر نازل ہوتی ہے۔ ایک معصوم کی بات پر جان لینے والے اس چودھری کے ادنا ملازم کا گھمنڈ بھی اس لیے ڈوبا جو بھول گیا تھا کہ زمین پر رہنے والی تمام طاقتیں عارضی اور کمزور ہیں اس اوپر والے کے آگے۔ وہ تو بھول گیا تھا، لیکن ملک صفدر کے ہاتھوں لگنے والی اس دماغی چوٹ کے نتیجے میں اس کی گمشدہ یاداشت جب واپس آئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اندھیر نگری چوپٹ راج کی عملی تفسیر میں بے قصور جانوں کے زیاں کا عبرت ناک ماجرا۔ لگتا ہے کچھ نہیں بدلا اور شاید کبھی بدلے گا بھی نہیں۔ میں نے اپنے بچپن میں بڑوں سے سنا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کسی خاص سبب کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بس کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا اور کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا۔ سرزمین عرب میں ظہور اسلام سے پہلے کے تاریک دور میں یہ سب کچھ زیادہ عجیب محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کی مہذب اور ترقی یافتہ دنیا میں انسان اپنے انداز و اعتبار بدلے ہیں اور نہ ہی حکایت و روایات۔ اس مختصر سی دل خراش تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ وہ موسم بہار کی ایک سہانی اور خوشگوار صبح تھی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو میں نے برآمدے میں درجن بھر خواتین و حضرات کو جمع پایا۔ انہی افراد میں 2 مرد مجھے گھائل بھی نظر آئے، جن میں سے ایک کو تو معمولی چوٹیں آئی تھیں جبکہ دوسرا بقول شہی سے لہو لہان ہو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا تو کانسٹیبل راشد احمد نے میرے پاس آ کر اطلاع دی، ملک صاحب 2 کوچوانوں میں بڑی خطرناک لڑائی ہو گئی ہے۔ ہاں، میں نے برآمدے میں 2 افراد کو زخمی حالت میں دیکھا ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ کیا تم انہی کا ذکر کر رہے ہو؟ جی ملک صاحب، بس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں ہی انہیں پکڑ کر تھانے لایا ہوں۔ اپنی بات کے اختتام پر راشد نے مجھے بتایا کہ وہ معمول کے گشت پر تھا کہ تانگا سٹینڈ پر اس نے 2 کوچوانوں کو آپس میں بری طرح مار پیٹ کرتے دیکھا۔ راشد اور وہاں موجود لوگوں کی مداخلت نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا، لیکن اس دوران میں وہ ایک دوسرے کو اچھا خاصا نقصان پہنچا چکے تھے۔ بہرحال وہ ان دونوں کو پکڑ کر تھانے لے آیا تھا، اور جو ان کے ساتھ درجن بھر مرد و زن ہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا اور پوچھا، ان کا کیا؟ ان میں سے کچھ تو فرید کے تانگے کی سواری ہیں ملک صاحب، کانسٹیبل نے جواب دیا، اور باقی تانگا سٹینڈ سے چند لوگ ان کے ساتھ آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم دونوں کوچوانوں کو میرے پاس بھیج دو۔ بات کے اختتام پر میں نے تاکیدی انداز میں اضافہ کر دیا، صرف کوچوانوں کو۔ سمجھ گیا ملک صاحب، کانسٹیبل نے فرما برداری سے کہا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ 15 سیکنڈ کے بعد دونوں گھائل کوچوان میرے سامنے حاضر تھے۔ ان میں سے جو کم زخمی تھا اس کا نام فرید معلوم ہوا، جبکہ لہو لہان کوچوان صفدر تھا۔ میں نے گہری نظر سے ان کا جائزہ لیا۔ فرید کی عمر 35 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ مضبوط بدن کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ اپنے چہرے مہرے اور وضاقتہ سے وہ ایک امن پسند اور صلح جو انسان نظر آتا تھا، مگر اس نے صفدر کا جس طرح حلیہ بگاڑا تھا وہ اس کی شخصیت سے لگا نہیں کھاتا تھا۔ صفدر کا قد کاٹ اور صحت بھی فرید سے کم نہیں تھی۔ اس کی عمر 30 کے آس پاس تھی۔ وہ مزاج کا تیز اور غصیلہ دکھائی دیتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ فرید نے اسے بری طرح پیٹا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ صفدر کی بنسبت فرید زیادہ پھرتیلا اور لڑائی بھڑائی میں طاق تھا۔ میری بات دھیان سے سنو، میں نے تنقیدی نگاہ سے ان کا جائزہ لینے کے بعد وشگاف الفاظ میں کہا، میں تم دونوں کو 3 منٹ دوں گا۔ اس دوران میں تم نے مجھے اس فساد کی وجہ بتانی ہے۔ جو بھی بولنا اچھی طرح سوچ سمجھ کر منہ کھولنا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی تھانے دار صاحب، فرید نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ صفدر نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کی اس خاموش حرکت میں رعونت اور خودسری پائی جاتی تھی۔ میں نے پہلا موقع اسی کو دیا۔ صفدر، پہلے تم اپنا بیان دو گے۔ پھر میں نے فرید کو تنبیہ کی، اس بیچ میں تم اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالو گے، اور جب تمہاری باری آئے گی تو صفدر کے لیے بھی یہی اصول ہوگا۔ اب کی بار فرید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بولنا شروع کرو، میں تمہارا وقت نوٹ کر رہا ہوں۔ جناب، میں موزہ قلعہ تارا سنگھ کے چودھری فرمان علی کا خاص ملازم ہوں، صفدر نے فخر سے سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے کاموں کے علاوہ چودھری صاحب کی بیٹی زیبا بی بی کو اسکول لے جانے اور لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ زیبا کی عمر 13 سال ہے اور وہ آپ کے تھانے کے نزدیک واقع ہائی اسکول میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتی ہے۔ جب تک چھوٹی بی بی کی چھٹی نہیں ہو جاتی میں اپنے تانگے کے ساتھ اسکول کے نزدیک ہی موجود رہتا ہوں۔ واپسی کے سفر میں مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ اگر حویلی تک پہنچنے میں چند منٹ کی دیر بھی ہو جائے تو چودھری صاحب ناراض نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے مجھے سختی سے تاکید کر رکھی ہے کہ زیبا کو وقت پر اسکول پہنچانا ہے۔
इसी लिए सुबह के वक्त अपने तांगे की रफ्तार को तेज रखता हूँ। आज सुबह जब मैं चौधरी साहब की बेटी को लेकर स्कूल की तरफ आ रहा था तो मेरे आगे फरीद का तांगा था। मैंने उससे बार बार दरख्वास्त की कि मुझे आगे निकलने का मौका दे। आज मैं मामूल से कुछ लेट था और मेरी कोशिश थी कि जेबा को स्कूल लगने से पहले पहुंचा दूं, मगर इस नामुराद ने मुझे रास्ता नहीं दिया। मेरे कैफ मैंने किसी तरह जेबा को स्कूल पहुंचाया और तांगा स्टैंड की तरफ निकल गया। मुझे पता था कि फरीद अपनी सवारियां उतारने के बाद उधर स्टैंड पर ही रुकेगा। दोबारा तांगा भरने में 1 घंटा लग सकता था। मैं तांगा स्टैंड की तरफ आया तो इस मकसद से था कि फरीद को उसकी हठधर्मी पर खरी खरी सुनाऊं, लेकिन मैंने जैसे ही बात शुरू की ये मुझ पर चढ़ दौड़ा। जवाबन मैंने भी अपने दिफा में हाथ पांव चलाना शुरू कर दिए। बस यही है कहानी जनाब। सफदर के खामोश होने पर मैंने फरीद को इशारा कर दिया। सफदर के बयान के दौरान में वो बिल्कुल खामोश खड़ा रहा था। थानेदार साहब, मैं भी किला तारा सिंह का वसनीक हूँ, मगर मेरी चौधरी फरमान अली या उसकी हवेली से कोई निस्बत नहीं है। मैं एक गरीब कोचवान हूँ और दिन भर की मेहनत के बाद मैं अपने बीवी बच्चों के लिए रिजक रोजी कमा पाता हूँ। आज सुबह मैं हस्बे मामूल सवारियों से भरे हुए तांगे के साथ किला तारा सिंह से इस तरफ आ रहा था तो जैन मंदिर के नजदीक सफदर ने मुझे सड़क छोड़ने के लिए कहा। सड़क को छोड़कर उसे रास्ता देने का मतलब था मुझे अपना तांगा कच्चे में उतारना होगा। पिछले 2-3 रोज से बारिश हो रही है, जिसके बाद सड़क की दोनों जानिब का कच्चा दलदल की सूरत इख्तियार कर चुका है और उस वक्त सामने से एक बस भी आ रही थी। ऐसे में सवारियों से भरे हुए तांगे को कच्चे में उतारने से कोई भी संगीन हादसा पेश आ सकता था। चुनांचे मैंने अपनी उन सवारियों की जान की हिफाजत के पेश नजर सफदर की बात नहीं मानी, लेकिन जब सामने से आने वाली बस गुजर गई तो मैंने अपने तांगे का एक पहिया नीचे उतारकर सफदर के तांगे को रास्ता दे दिया था। मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता था। बाकी जहां तक मारपीट का मामला है तो झगड़ा सफदर ने शुरू किया था। मैं तो तांगा स्टैंड पर खड़ा सवारियों का इंतजार कर रहा था। सफदर वहां पहुंचा और मुझे गालियां देने लगा। पहले इसने मुझ पर हाथ उठाया, मैं इसे रोकने की कोशिश करता रह गया और ये चौधरी फरमान की धमकियां देते हुए मुझ पर हमले करता रहा। अल्लाह ने मुझे भी हाथ पांव दे रखे हैं थानेदार साहब। अगर सफदर चौधरी का बंदा है तो मैं अपने रब का बंदा हूँ। इस अल्लाह के बंदे ने अपनी जान की हिफाजत के लिए जो कुछ भी किया अब उसका हक बनता था जनाब। मैंने तो अपने हक का इस्तेमाल किया है। अगर अपने हक का इस्तेमाल करना कोई जुर्म है तो आप मेरे इस जुर्म के लिए जो भी सजा मुकर्रर करें मुझे मंजूर होगी। दोनों के बयानात को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दर हकीकत मसला कुछ भी नहीं था, मगर उन्होंने इस मामूली से वाक़े को एक संगीन मसला बना दिया था और इसमें ज्यादा कसूर सफदर ही का था। उसे चौधरी फरमान अली का मुलाजिम होने का ज़म था और इस गरूर में वो हद से तजावुज़ कर गया था। लेकिन उसके मुकाबले में फरीद ने बुर्दबारी का मुजाहरा करने के साथ सूरत हाल के तकाज़ों को भी पूरा किया था, जिसके नतीजे में वो सफदर के शर से महफूज रहा था, बल्कि उसने सफदर की ठीक ठाक धुलाई भी कर डाली थी। मैंने उन दोनों को बाहर भेजकर बरामदे में मौजूद लोगों में से उनको अंदर बुला लिया जो इस झगड़े के वक्त जाए वकुआ पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से यह खूनी तमाशा देखा था। उस वाक़े के ऐनी शाहिदीन ने मुझे जो कुछ बताया उससे मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। ये कज़िया दरअसल सफदर की जज्बाती हमाकतों और खुद पर हद से ज्यादा झूठे एतमाद का समर था। उसी ने अपनी जाहिलाना बातों से इस मामले को हवा दी थी। मैंने उन लोगों को फारिग करने के बाद फरीद और सफदर को दोबारा अपने पास बुला लिया। मैंने अपने अंदाज में तफ्तीश और तहकीक कर ली है। वो मेरे सामने आकर खड़े हुए तो मैंने गहरी संजीदगी से कहा, कम या ज्यादा बहरहाल कसूर तुम दोनों का है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद अपना अपना रास्ता पकड़ो और इस वाक़े को भूल जाओ, इसी में तुम दोनों की भलाई है। फरीद ने फिदवियाना लहजे में कहा, शुक्रिया थानेदार साहब, मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा कभी मेरा से सामना न हो। बात के एहतताम पर उसने सफदर की तरफ देखा। सामना कैसे नहीं होगा? सफदर ने गुस्से में लाल पीला होते हुए कहा, तुम अगर मेरे रास्ते में नहीं आओगे तो मैं खुद तुम्हें ढूंढूंगा। किला तारा सिंह में तुम कहीं भी छुप नहीं पाओगे। सफदर की इस यवागोई ने मेरे रगो पे में उसके लिए नापसंदीदगी की एक लहर सी दौड़ा दी। ताहम मैंने अपने जज्बात पर काबू रखते हुए बरहमी भरे लहजे में उससे इस्तफसार किया, तुम किस लिए फरीद को ढूंढ निकालोगे? ये आप मेरा हशर देख रहे हैं? वो अपने जख्मी चेहरे की जानिब इशारा करते हुए तंजिया लहजे में बोला, ये सब इसी मिसने का किया धरा है। इसे अपनी गलती का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं तो इस वाक़े को किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकता। वो अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। चौधरी फरमान का मुलाजिम होने की वजह से उसने खुद को तुर्रम खान समझ लिया था। उसे मालूम नहीं था कि मैं उससे भी कहीं ज्यादा टेरे और बददिमाग मुजरिमों को अपने कदमों में झुकाकर धूल चटा चुका हूँ। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि इस वक्त तुम कहाँ खड़े हो? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर करखत लहजे में सवाल किया, और किससे बात कर रहे हो? ये थाना है और आप यहाँ के इंचार्ज हैं, उसने पुरगरूर लहजे में जवाब दिया। लेकिन आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, अब ये काम मुझे खुद ही करना होगा। तो तुम मुझे कानून सिखाओगे? मैंने उसके गाल पर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए खालस थानेदाराना अंदाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें देख लेता हूँ।
ایک تو وہ چانٹا زوردار تھا، اس پر میری غسیلی آواز بھی بلند آہنگ تھی، لہٰذا اس مختصر سی کارروائی کے نتیجے میں حوالدار میرے کمرے میں آ گیا اور الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ دلاور حسین، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، اس چودھری فرمان علی کے خاص بندے کو حوالات میں بند کر دو، میرا فیصلہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ 2-4 دن ہمارا مہمان بن کر رہے گا تو اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے فرید کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، تم اپنے گھر جاؤ اور قلعہ تارا سنگھ کے چودھری فرمان علی کو بتا دو کہ اس کا پالتو کتا اس وقت میری کسٹڈی میں ہے اور میں اسے تمیزدار بنانے کے بعد اس کے حوالے کر دوں گا۔ حوالدار دلاور حسین جیسے ہی صفدر کی طرف بڑھا، اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ چند لمحے پہلے تک اس کے انداز و اتوار میں جو اکڑ فوں نظر آ رہی تھی، وہ میرے ایک ہی دبکے اور کرارے تمانچے سے ہوا ہو گئی تھی۔ تھانے دار صاحب، وہ منت ریز لہجے میں بولا، آپ تو خواہ مجھ پر خفا آ رہے ہیں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، بس آپ مجھے قید نہ کریں، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ میں نے پوچھا۔ 16 آنے سچ سرکار، وہ اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ میری توبہ جو میں آپ کے حکم سے ذرا سا بھی ادھر ادھر دیکھوں۔ صفدر کو حوالات میں بند کرنا میرا مقصود نہیں تھا، میں تو صرف اس کی گردن میں پڑے ہوئے چودھری فرمان علی کے سریے کو تھوڑا نرم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور یہ کام اسے قید کیے بنا ہی ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ فرید اور صفدر کے دست و گریبان ہونے والا واقعہ اتنا اہم نہیں تھا کہ میں اسے یاد رکھتا، مگر بعض واقعات کی باز گشت ان کی یاد کو تازہ کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ کانسٹیبل راشد احمد 4 اپریل کی صبح ان دونوں کو پکڑ کر میرے پاس لایا تھا، اور 7 اپریل کی صبح فرید کی بیوی رضیہ گاؤں کے 2 افراد کے ساتھ تھانے آ گئی تھی۔ وہ اپنے گمشدہ خاوند کی رپورٹ درج کرانے آئی تھی۔ میں نے رضیہ کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ رضیہ کی عمر 30 سال تھی، وہ ایک فربادام گوری چٹی عورت تھی۔ رضیہ کے ساتھ آنے والے اس کے پڑوسی تھے جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے تھانے سے موزہ قلعہ تارا سنگھ 3 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع تھا۔ وہ لوگ ایک تانگے پر سوار ہو کر تھانے پہنچے تھے، لیکن وہ تانگا فرید کا ہرگز نہیں تھا۔ میرے استفسار پر رضیہ نے گلگیر آواز میں بتایا، تھانے دار صاحب، فرید روزانہ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا، مگر وہ پچھلی رات واپس نہیں آیا۔ میں پوری رات پریشان ہوتی رہی اور اس کے انتظار میں جاگتی رہی۔ تینوں بچے بھی فرید کے گھر واپس نہ آنے پر بہت فکر مند ہیں۔ جب صبح تک فرید کی کوئی خیر خبر نہیں ملی تو میرے پڑوسیوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تھانے جا کر اس واقعے کی فوراً رپورٹ درج کرانا چاہیے۔ میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ میرے پاس آ کر تم نے بہت اچھا کیا رضیہ۔ پوری توجہ سے اس کی بپتا سننے کے بعد میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں نہ صرف فرید کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروں گا بلکہ اسے جلد از جلد بازیاب کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ کس قسم کا تعاون تھانے دار صاحب؟ بس میں تم سے جو بھی سوال کروں مجھے اس کا درست جواب چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ سر کو ثباتی جنبش دیتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ پوچھیں جی۔ 3 روز پہلے تمہارے شوہر فرید اور چودھری فرمان علی کے ملازم صفدر کو زخمی حالت میں میرے پاس لایا گیا تھا۔ ان دونوں نے ایک معمولی سی بات پر مار پیٹ کی تھی اور میں نے انہیں سمجھا بجھا کر یہاں سے روانہ کر دیا تھا۔ کیا تمہیں اس واقعے کا علم ہے؟ جی تھانے دار صاحب، فرید نے مجھے صفدر کی زیادتی اور غنڈہ گردی کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا، رضیہ نے کہا۔ میں نے فرید کو سمجھایا تھا کہ وہ صفدر سے دور ہی رہے۔ صفدر کے پیچھے چودھری فرمان کی طاقت ہے، ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرید نے میرے مشورے پر عمل کرنے کا مجھے یقین دلایا تھا اور اس نے ایسا کیا بھی تھا۔ 2 دن امن و امان سے گزر گئے اور پھر کل رات فرید گھر نہیں لوٹا۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز نمناک ہو گئی تھی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ فرید کی گمشدگی میں صفدر کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ تھانے دار جی، میں نے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک معقول اور صحت مند رویے کا اظہار کرتے ہوئے بولی، ویسے صفدر ایک ستیزہ کار اور کینہ پرور انسان ہے، وہ کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ فرید نے جس طرح اس کی ٹھکائی کی تھی وہ اسے بھولنے والا تو نہیں۔ میں نے گہری سانس خارج کی۔ تم لوگوں کے رشتہ دار کہاں کہاں رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے قلعہ تارا سنگھ کے علاوہ۔ حافظ آباد، وزیر آباد، نوشہرہ، ورکاں اور جلال پور جٹاں وغیرہ میں ہمارے رشتہ دار ہیں، رضیہ نے جواب دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صفدر تمہیں بتائے بغیر کسی رشتہ دار سے ملنے چلا گیا ہو۔ میں نے ایک امکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھانے دار صاحب۔ فرید کو جب بھی کہیں باہر جانا ہوتا تھا وہ 1-2 دن پہلے ہی مجھے بتا دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ، فرید کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اب تم واپس اپنے گھر جاؤ اور بچوں کا خیال رکھو۔ بھروسہ رکھو، میں نے تمہارے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی ہے، مجھے جیسے اس کا کوئی سراغ ملے گا میں تمہیں بتا دوں گا، اور اس دوران میں اگر تمہیں کوئی اہم بات پتہ چلے تو تم فوراً مجھے آگاہ کرو گی۔ جی میں سمجھ گئی، وہ جلدی سے بولی۔ ضروری ہدایت کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا۔ رضیہ کے جانے کے بعد میں فرید کی پراسرار گمشدگی والے معاملے پر غور کرنے لگا۔
بادی نظر میں تو یہ صفدر کا ہی کارنامہ لگتا تھا، لیکن 3 روز قبل جب کانسٹیبل راشد احمد صفدر اور فرید کو پکڑ کر تھانے لایا تھا تو مجھے ان دونوں کی فطرت اور مزاج میں زمین و آسمان کا فرق نظر آیا تھا۔ فرید ایک سیدھا سادہ اور سلجھا ہوا بندہ تھا، اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ اور دھیما پن پایا جاتا تھا، جبکہ صفدر کا انداز بہت ہی جھگڑالو اور غسیلا تھا۔ وہ چودھری فرمان علی کے دم پر خود کو کوئی سورما سمجھتا تھا، اس کی ایک ایک ادا سے غرور اور تکبر جھلکتا تھا۔ میں نے ان دونوں کے حلیہ جات کا بھی بغور جائزہ لیا تھا۔ صفدر چاہے کتنا بھی بد دماغ اور پھڈے باز صحیح، مگر فرید نے جس برے انداز میں اسے پھینٹی لگائی تھی، اسے صفدر کی ساری فن خانی ناک کے راستے نکل گئی تھی۔ صفدر کا لہو لہان چہرہ خاصا ڈرونا اور ہیبت ناک ہو گیا تھا۔ میں نے جب اسے حوالات میں بند کرنے کی دھمکی دی تو وہ الف کے مانند سیدھا ہو گیا تھا۔ اس امر میں مجھے کوئی شک نہیں کہ اس موقع پر صفدر کا نرم پڑھ کر سراپا التجا بن جانا محض اس لیے تھا کہ میں اسے حوالات میں نہ ڈالوں، ورنہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی مکاری سے صاف پتہ چلتا تھا کہ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ فرید کو کوئی بڑا نقصان ضرور پہنچائے گا۔ فرض محال اگر صفدر فرید کی پراسرار گمشدگی میں ملوث نہیں تھا تو پھر ایک ہی امکان باقی رہ جاتا تھا، اور وہ امکان تھا کوئی افسوسناک واقعہ۔ عین ممکن تھا کہ فرید کسی خوفناک حادثے کا شکار ہو گیا ہو۔ اسی نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے فرید کی تلاش کا کام شروع کروا دیا۔ اس کے تانگے کا روٹ قلعہ تارا سنگھ سے موڑ جمال یعنی میرے تھانے تک تھا۔ میرے تھانے کی ایک جانب تو گرلز ہائی اسکول تھا اور دوسری طرف بس اڈا اور تانگا سٹینڈ۔ فرید قلعہ تارا سنگھ سے موڑ جمال کے درمیان تانگا بانی کیا کرتا تھا، اور یہ فاصلہ 3 میل کے برابر تھا۔ اسے جو بھی حادثہ پیش آیا ہوگا لازمی اسی 3 میل کے ٹکڑے میں کسی مقام پر آیا ہوگا۔ میں نے تلاش کا یہ مشن 2 کانسٹیبلز کے ذمہ لگایا تھا اور انہیں ہدایت کر دی تھی کہ ہر سٹاپ پر رک کر وہاں پوچھ تاچھ کریں، اور مجھے امید تھی کہ شام سے پہلے لاپتہ فرید اور اس کے تانگے کا کوئی سراغ ضرور مل جائے گا۔ میری یہ امید 7 اپریل کا سورج غروب ہونے سے پہلے بر آئی۔ قلعہ تارا سنگھ سے لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر بھوکی موڑ کے نزدیک فرید کا تانگا دستیاب ہو گیا تھا، مگر صرف تانگا۔ موٹر بھوکی میرے تھانے سے کم و بیش 2 میل دور شمال میں واقع تھا، اور وہاں سے ایک کچا راستہ شکر گڑھ کی سمت جاتا تھا۔ اسی کچے راستے پر موڑ بھوکی سے 1 فرلانگ کی دوری پر فرید کا تانگا پہلو کے رخ الٹا ہوا ملا تھا۔ فرید اور تانگے میں جتے ہوئے گھوڑے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور اس الٹے ہوئے تانگے کے قریب ایک ادھیڑ عمر شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ عصر کا وقت تھا۔ مجھے جیسے ہی یہ اطلاع ملی میں جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ سورج غروب ہونے میں لگ بھگ 1 گھنٹہ باقی تھا، اور اندھیرا ہونے سے پہلے مجھے موقع کی کارروائی کو نپٹانا تھا، اس لیے میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرے ساتھ کانسٹیبل طارق محمود بھی آیا تھا۔ وہ گھوم پھر کر گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا۔ جب میں موقع واردات پر پہنچا تو وہاں پہلے ہی سے درجن بھر افراد جمع تھے۔ انہی میں سے ایک بندے نے فرید کے تانگے کی شناخت کی تھی، ورنہ جب مجھے موڑ بھوکی کے نزدیک ایک الٹے ہوئے تانگے کی اطلاع ملی تھی تو اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ مذکورہ تانگا فرید ہی کا ہوگا یا کسی اور کا۔ وہ تانگا ایک سائٹ پر اس طرح الٹا ہوا تھا جیسے 2-3 طاقتور انسانوں نے زور لگا کر اسے اس حالت میں پہنچایا ہو۔ تانگا الٹا ہوا تھا یا سیدھا، سر دست تانگے کی پوزیشن کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اصل مسئلہ تو فرید اور گھوڑے کے غیاب کا تھا، اور اسے بھی کہیں سنگین معاملہ اس مردانہ لاش کا تھا جو الٹے ہوئے تانگے کے نزدیک ہی زمین پر پڑی تھی۔ میں اکڑوں بیٹھ کر اس لاش کا جائزہ لینے لگا۔ اس شخص کی عمر 50 سے متجاوز تھی، قد درمیانہ اور بدن فربا۔ سر کے بالوں میں سفید اور کالے کا تناسب برابر تھا۔ اس بندے نے کاٹن کا سفید شلوار سوٹ پہن رکھا تھا اور پاؤں میں کالی گرگابی۔ اس بدنصیب کے پیشانی، چہرہ اور قمیض کا سامنے والا حصہ خون آلود تھا۔ یہ خون اس کے پھٹے ہوئے سر سے خارج ہوا تھا۔ پیشانی سے اوپر والے حصے پر کسی وزنی ہتھوڑے یا کسی اور بھاری آہنی اوزار سے ایک طوفانی ضرب لگائی گئی تھی، جس کے نتیجے میں اس بدقسمت کی کھوپڑی کا وہ حصہ چٹک گیا تھا، اور یہی کاری ضرب اس کی موت کا سبب بھی بنی تھی۔ لباس اور بدن پر جمے ہوئے خون سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس شخص کی موت کل شام یا رات کے ابتدائی حصے میں واقع ہوئی تھی۔ لاش کے معائنے کے بعد میں نے ہلاک ہونے والے شخص کی جامع تلاشی لی تو اس کی قمیض کی ایک جیب میں سے مجھے طے شدہ کاغذ ملا۔ میں نے اس کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ مذکورہ پرچے پر ایک مختصر سی تحریر موجود تھی: اصغر علی، ذیلدار روڈ، اچھرا، لاہور۔ مذکورہ تحریر سے صرف یہی پتہ چلتا تھا کہ اصغر نامی ایک شخص لاہور کے علاقے اچھرا میں واقع
ذلدار روڈ پر رہتا تھا یا مذکورہ روڈ پر اس کا کوئی کاروبار وغیرہ تھا، یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ اس وقت میں جس لاش کے پاس کھڑا تھا وہی اصغر علی تھا یا پھر متوفی کسی اصغر علی سے ملنے لاہور جا رہا تھا۔ اس زمانے میں شناختی کارڈ وغیرہ کا کوئی ٹنٹا نہیں ہوا کرتا تھا۔ علاوہ ازیں ہلاک ہونے والے اس شخص کی جیبوں میں سے ایسی کوئی شے برآمد نہیں ہوئی تھی جو اس کی شناخت میں مددگار ثابت ہوتی، لہٰذا میں وہاں موجود لوگوں پر انحصار کرنے پر مجبور تھا۔ میں نے فردن سب سے پوچھ تاچھ کی، ان میں وہ بندہ بھی شامل تھا جس نے فرید کے تانگے کو شناخت کیا تھا۔ مذکورہ شخص کا نام سدھیر خان تھا، اس کی عمر 55 اور 60 کے درمیان تھی۔ وہ مضبوط کاٹھی کا مالک تھا اور موڑ بھکی پر وہ پھل کا ٹھیلا لگاتا تھا، اس لیے وہ فرید، صفدر وغیرہ کو جانتا تھا اور ان کے تانگوں کو بھی پہچانتا تھا۔ پوچھ پرتیت کا نتیجہ 0 کے برابر برآمد ہوا۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی ہلاک ہونے والے اس نامعلوم شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مقتول اس علاقے کا رہنے والا نہیں تھا۔ کانسٹیبل طارق محمود راؤنڈ لگا کر واپس آیا تو میں نے اس کی نگرانی میں اس نامعلوم شخص کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا اور خود سدھیر خان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے موڑ بھکی کی جانب بڑھنے لگا۔ اس بندے کی لاش کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ اسے کل رات کسی وقت موت کے گھاٹ اتارا گیا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا تم واقعی مقتول کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ میں نے کل شام میں اسے فرید کے تانگے میں دیکھا تھا تھانے دار صاحب، میں یہی سمجھا تھا کہ وہ کوئی سواری ہے۔ میں 16 نے سچ کہہ رہا ہوں جناب، میں نہیں جانتا وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، میں نے اسے پہلے سے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کہیں تو میں اپنے بچوں کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ پولیس چور اور سانپ کی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے، خاص طور پر ایک باوردی پولیس والے کو دیکھ کر تو بڑے بڑوں کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسی کیفیت اس وقت سدھیر خان کی بھی تھی۔ پریشان ہونے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سدھیر خان، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ تم جو بھی کہو گے میں اس پر یقین کر لوں گا، اس لیے کسی کی بھی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ہوش و حواس میں رہتے ہوئے میرے سوالوں کے جواب دیتے جاؤ۔ ٹھیک ہے جناب، وہ سکھ کی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اب پوچھیں جی، جب تم نے کل شام میں فرید کے تانگے میں سفید لباس والے اس مقتول کو دیکھا تو اس وقت فرید کہاں سے آ رہا تھا؟ بس اڈے کی طرف سے جناب، اس نے بتایا، جدھر آپ کا تھانہ ہے۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور کہا، جہاں تک میں جانتا ہوں فرید کا روٹ موڑ جمال سے قلعہ تارا سنگھ تک کا ہے، وہ اس مرکزی سڑک سے ہٹ کر دائیں بائیں کہیں نہیں جاتا، جبکہ اس کا الٹا ہوا تانگا اور اس اجنبی بندے کی لاش ہمیں جہاں سے ملی ہے وہ مقام موڑ بھکی سے 1 فرلانگ مشرق میں شکر گڑھ جانے والے کچے اور ویران راستے پر ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ فرید نے اپنے روٹ سے ہٹ کر کوئی سواری کیوں اٹھائی تھی، اسی بات نے میرے ذہن کو بھی الجھا دیا تھا تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے سوچا تھا جب فرید واپس آئے گا تو میں اسے یہ سوال ضرور کروں گا، لیکن مغرب کی اذان تک بھی جب وہ نہیں لوٹا تو میں اپنا ٹھیلا لے کر گھر چلا گیا تھا۔ تو مجھے یہ بتانے کی کوشش کرے کہ جب کل شام فرید بھکی موڑ سے شکر گڑھ جانے والے راستے پر مڑا تو اس وقت تمہاری اسے بات نہیں ہوئی تھی؟ جی بالکل، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میرا یہی مطلب ہے تھانے دار صاحب۔ اچھا یہ بتاؤ، میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، فرید سے پہلے یا بعد میں تم نے چودھری فرمان کے ملازم صفدر کو موڑ بھوکی کے آس پاس یا شکر گڑھ کی طرف جانے والے کچے راستے پر دیکھا تھا؟ نہیں سرکار، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ صفدر تو دن میں صرف 2 بار نظر آتا ہے، نمبر 1 صبح جب وہ چودھری صاحب کی بیٹی کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے، نمبر 2 دوپہر کے بعد جب وہ اسی بچی کو اسکول سے واپس گھر لے کر جاتا ہے۔ صفدر کوئی باقاعدہ سواریاں اٹھانے والا کوچوان نہیں ہے تھانے دار صاحب۔ ہم باتیں کرتے ہوئے سدھیر خان کے پھل والے ٹھیلے کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے منت ریز لہجے میں کہا، سرکار آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے گھر چلا جاؤں؟ ہاں کیوں نہیں، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ تم نے پولیس کے ساتھ ابھی جو تعاون کیا ہے اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، اگر تمہیں اس معاملے سے جڑی ہوئی کوئی بھی اہم بات پتہ چلے تو فوراً مجھے بتانا، ٹھیک ہے نا؟ جی، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے تعریفی انداز میں کہا، شاباش۔ تھانے دار صاحب، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے مجھ سے صفدر کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ سدھیر خان، کیا تم جانتے ہو کہ 3 دن پہلے موڑ جمال والے تانگا سٹینڈ پر فرید اور صفدر کے درمیان ایک خونریز لڑائی ہوئی تھی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پوچھا۔ میرے تھانے کے انتہائی قریب۔ ہاں جی، کسی نے مجھے اس جھگڑے کے بارے میں بتایا تو تھا، اس نے جواب دیا، لیکن میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اس کے آخری جملے نے مجھے چونکا دیا۔ تمہارے توجہ نہ دینے کا کوئی خاص سبب سدھیر خان؟
ان کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپوں کے قصے سننے کو ملتے رہتے ہیں، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ میں سمجھا یہ بھی کوئی ویسا ہی واقعہ ہوگا۔ سدھیر خان ایسے بے پرواہی سے بات کر رہا تھا جیسے فرید اور صفدر کا تنازعہ اہمیت سے حالی ہو، مگر میں اسے ہلکا نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے میرے اندر ایک خاص نوعیت کا تجسس جگا دیا تھا۔ میرا تھانے دارانہ دماغ فوراً سے بیشتر اپنے کام سے لگ گیا۔ سدھیر خان، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تم بھی قلعہ تارا سنگھ ہی کے رہنے والے ہو؟ نہیں سرکار، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میرا گھر ادھر بھوکی ہی میں ہے۔ تم بھوکی کے وسنیک ہو، لیکن قلعہ تارا سنگھ کی ساری خبریں تمہارے پاس ہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے گھورا۔ مجھے بتاؤ، صفدر اور فرید میں اکثر کس بات پر منہ ماری ہوتی رہتی تھی؟ جناب، میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، وہ معذرت خواہان انداز میں بولا، میری ساری معلومات بس سنی سنائی پر ہیں۔ تمہاری سنی کو میں بھی سننا چاہتا ہوں سدھیر ہاں۔ میں نے گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ، صفدر اور فرید کے بیچ آخر مسئلہ کیا تھا؟ صفدر کی بیوی بہت خوبصورت ہے تھانے دار صاحب، وہ رازدارانہ لہجے میں بولا، پھر جلدی اپنی بات کی وضاحت بھی کر دی۔ میں نے ایسا سنا ہے۔ ٹھیک ہے، صفدر ایک حسین و جمیل عورت کا شوہر ہے، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، تو اس بات کا فرید سے کیا لینا دینا؟ میں نے آج صبح فرید کی بیوی رضیہ کو دیکھا تھا۔ وہ ایک گوری چٹی اور موٹی تازی عورت تھی، اسے انتہائی حسین کہا جا سکتا تھا اور نہ ہی بد شکل۔ دراصل وہ ایک معقول اور قبول صورت عورت تھی۔ 3 بچوں کی پیدائش کے بعد 80% بیویاں ایسی ہو جاتی ہیں۔ ادھر قلعہ تارا سنگھ میں ہر کوئی جانتا ہے کہ فرید کی صفدر کی بیوی پر نظر ہے، سدھیر خان نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ اس لیے صفدر فرید سے ہار کھاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر ان میں تلخ کلامی اور ہاتھا پائی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن فرید تو مجھے اس کی ماش کا بالکل نہیں لگا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ 3 دن پہلے مجھے اس سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا، میں نے اسے سمجھدار اور بردبار پایا ہے۔ ابھی تم نے جو کچھ بتایا میرا ذہن اسے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ فرید بیوی بچوں والا ایک صلح جو اور سیدھا سادہ بندہ ہے، لیکن اس کے بارے میں جو خبریں عام ہیں وہ فرید کو چھپا رستم ثابت کر رہی ہیں۔ پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے۔ اگر فرید کی طرف سے یہ معاملہ پہاڑ جتنا بڑا نہ بھی ہو، لیکن اس کی رائی کے دانے جتنی حیثیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھانے دار صاحب۔ تم نے بہت بڑی اور پتے کی بات کہہ دی ہے سدھیر خان، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اب تم آرام سے اپنے گھر جاؤ، رائی اور پہاڑ کے درمیان پائے جانے والے فرق کو میں خود ہی ناپ لوں گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے ایک جانب اپنے ٹھیلے کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے ایک ٹریکٹر والے سے لفٹ لی اور تھانے آ گیا۔ اگلی صبح یعنی 8 اپریل کو میں نے کھوجی بابا عزیز جٹ کو تھانے بلا لیا، پھر کانسٹیبل ساجد علی کے ہمراہ اس سے موڑ بھوکی کی جانب روانہ کر دیا۔ میں نے کھوجی کو اس لوکیشن کے بارے میں اچھی طرح سمجھا دیا جہاں میں نے فرید کا الٹا ہوا تانگا اور ایک نامعلوم بندے کی لاش دیکھی تھی۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، عزیز جٹ نے میری ہدایات کو توجہ سے سنا، یہ سارا علاقہ میرا دیگا والا ہے۔ چاچا، امید ہے شام سے پہلے تم مجھے کوئی خوشخبری سناؤ گے، میں نے کھوجی سے کہا۔ انشاءاللہ ضرور، وہ توانا آواز میں بولا، میں آپ کی امید پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، مگر آپ نے بھی یاد سے 2 کام کرنا ہے۔ اس نے معنی خیز انداز میں بات مکمل کی تو میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا، کون سے 2 کام؟ نمبر 1، آپ دعا کریں کہ آج کے دن بارش نہ ہو، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آج کل بارش کا کوئی بھروسہ نہیں، 2 دن برسات اور 2-3 دن خشکا۔ اگر آج کا مکمل دن مجھے قرآن نکالنے کے کام کرنے کا موقع مل گیا تو میں یقیناً آپ کو کوئی مفید خبر دوں گا۔ نمبر 2، میرے انعام شنام کو آپ نے بھولنا نہیں۔ چاچا، کبھی ایسا ہوا ہے میں نے تم سے کوئی کام لیا ہو اور پھر حالی ہاتھ تمہیں تھانے سے رخصت کیا ہو؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، میرا کام ہو یا نہ ہو، مگر میں تمہیں انعام دینا کبھی نہیں بھولا، اور یہ بات بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ چھوٹی موٹی رقم مجھے اپنی جیب سے دینا ہوتی ہے۔ نہ ہو جی، مجھے سب پتا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن یاد دلانا تو میرا فرض بنتا ہے نا۔ تم نے اپنا فرض پورا کر دیا، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اب تم فوراً چائے بکوا کی جانب روانہ ہو جاؤ تاکہ میں بھی اپنے فرائض کی بجاوری میں لگ جاؤں۔ اس نے اپنے ہاتھ کو پیشانی کی طرف لے جاتے ہوئے مجھے سلام کیا، پھر کانسٹیبل ساجد علی کے ساتھ تھانے سے نکل گیا۔ میں نے حوالدار دلاور حسین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے مجھے سیلیوٹ کیا تو میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، میں لاہور جا رہا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا، میری غیر موجودگی میں یہ تھانہ تمہارے سپرد ہے۔ ملک صاحب، آپ بے فکر ہو کر جائیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا، میں یہاں کے معاملات کو دیکھ لوں گا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرید اور صفدر کی مارا ماری سے لے کر فرید اور اس کے گھوڑے کی گمشدگی، علاوہ ازیں ایک اجنبی شخص کی لاش کی دریافت تک، سارے حالات تمہارے سامنے ہیں۔
امید ہے میری واپسی تک تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے میرے جملے کی تائید میں اپنی گردن کو اثباتی جنبش دی تو میں نے کہا ہو سکتا ہے آج شام تک سرکاری اسپتال سے اس نامعلوم بندے کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش بھی آ جائے۔ میں نے معتدل انداز میں کہا اگر مجھے لاہور سے واپس آنے میں دیر ہو جائے تم اس معاملے کو ہینڈل کر لینا۔ بہتر جناب، اس نے فرما برداری سے کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس واقعے کی گونج قلعہ تارا سنگھ تک نہ پہنچی ہو، میں نے کہا۔ میں نے کل صبح رضیہ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی مجھے اس کے لاپتہ شوہر کے بارے میں کچھ پتا چلا میں اسے ضرور بتاؤں گا۔ تم کسی بندے کو قلعہ تارا سنگھ بھیج کر رضیہ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دو اور اسے کل صبح تھانے آنے کا پیغام بھی دے دو۔ آج رات تک اس کیس کے مختلف پہلوؤں سے پردہ اٹھ چکا ہوگا، لہٰذا میں رضیہ سے بہتر انداز میں بات کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ حوالدار نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا کیوں نہ ہم صفدر کو اٹھا کر حوالات میں بند کر دیں؟ جب میں اسے اپنی کڑی تفتیش کے گھیرے میں لوں گا تو وہ سب بک دے گا۔ آپ نے دیکھا نا اس روز وہ حوالات میں بند ہونے کے نام پر کس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، میں نے کہا، اور تمہاری طرح صفدر میرے شک کے دائرے کے بھی اندر ہی کھڑا ہے، لیکن میں اس معاملے میں اس کے خلاف کسی ایک ثبوت ایک اشارے کا انتظار کر رہا ہوں، ویسے بھی وہ ہماری رسائی میں ہے۔ جب ہی ضرورت محسوس ہوئی ہم اسے گرفتار کر کے شامل تفتیش کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولا۔ کیا تم کسی ایسے بندے کو جانتے ہو جو قلعہ تارا سنگھ کا وسنیک ہو؟ ہاں 2-3 لوگوں سے میری سلام دعا ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ حکم کریں جناب، کام کیا ہے؟ میں نے سدھیر خان کی زبانی سنے فرید اور صفدر کی بیوی کے معاملات کے بارے میں حوالدار کو تفصیلاً بتایا اور آخر میں کہا میں خبر کی تصدیق یا تردید چاہتا ہوں، اور وہ بھی پکی رپورٹ کی شکل میں۔ سمجھ گیا جناب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ کی واپسی سے پہلے یہ کام ہو جائے گا ملک صاحب۔ میں مطمئن ہو کر تھانے سے نکلا اور بس اسٹاپ سے نیو خان ٹرانسپورٹ کی ایک نئی نکور بس میں بیٹھ کر لاہور کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرے تھانے سے لاہور کے لاری اڈے تک لگ بھگ 1.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ اس زمانے میں لاہور میں ایک ہی بڑا بس اڈا ہوا کرتا تھا جو بادامی باغ کہلاتا تھا۔ آج کل تو کہیں ایک بس، ویگن کوچ اور دوسری نوعیت کی ٹرانسپورٹ کے لیے الگ الگ اڈے بن گئے ہیں۔ انسانوں کی آبادی میں اضافے کے ساتھ ہی ان کی روزمرہ کی ضروریات اور ذرائع آمد و رفت میں بھی روز افزوں اضافہ ہوا ہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات ہرگز نہیں، کیونکہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ میں نے بس اسٹینڈ سے ایک تانگا پکڑا اور سیدھا پولیس ہیڈ کوارٹر جا پہنچا۔ اس آفس میں موجود متعلقہ پولیس آفیسر کو میں نے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا تو انہوں نے ایک ASI کو میرے ساتھ لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں اچھرا میں تھے۔ اچھرا کا علاقہ ان دنوں اتنا پر رونق اور گنجان آباد نہیں ہوا کرتا تھا جیسا اب دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم اچھرا کے مین بازار سے ہوتے ہوئے ذیلدار روڈ پر آ گئے۔ ذیلدار روڈ در حقیقت ایک چوڑی سی گلی تھی جس کی دونوں جانب مختلف قسم کی دکانیں تھیں، اور ان دکانوں کے عقب میں رہائشی علاقہ تھا۔ نامعلوم مقتول کی جیب میں سے مجھے جو پرچہ ملا تھا اس پر لکھا ہوا تھا اصغر علی، ذیلدار روڈ، اچھرا، لاہور۔ اس کے علاوہ میں اس اجنبی کے قد کاٹ اور حلیے کے بارے میں بھی معلومات رکھتا تھا۔ میرے ساتھ آنے والے ASI نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذیلدار روڈ کے دکانداروں اور اس روڈ سے متصل رہائشی علاقے میں رہنے والے چند ایسے افراد کا انتخاب کیا جو وہاں کے بچے بچے کو جانتے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے درجنوں سوالات کر ڈالے، مگر کوئی بھی اس نامعلوم مقتول کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا جس کی کھوج میں میں اپنے علاقے سے نکل کر لاہور پہنچا تھا۔ اصغر علی یا میرے بتائے ہوئے حلیے کا کوئی آدمی اس علاقے میں نہیں رہتا تھا۔ نہ اب ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کسی شاطر شخص نے مجھے گمراہ کرنے اور میری تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے وہ چال چلی تھی۔ میں نے ASI کا شکریہ ادا کیا، لاہور کو الوداعی سلام کہا اور بس میں سوار ہو کر لاہور سے اپنے تھانے کی سمت روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میرا ذہن مختلف قسم کے خیالات کی اماج گاہ بنا رہا۔ اگر وہ نامعلوم مقتول لاہور کے علاقے اچھرا سے تعلق نہیں رکھتا تھا تو پھر اس کی جیب پہ وہ نقلی ایڈریس والا پرچہ کیوں رکھا گیا تھا؟ مقتول آخر ہے کون اور کس شکی القلب شخص نے اسے اتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور اس کی لاش کو فرید کے الٹے ہوئے تانگے کے نزدیک چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ سدھیر خان کے بیان کے مطابق اس نے مقتول کو فرید کے تانگے میں بیٹھا دیکھا تھا۔ ظاہر ہے فرید اسے ایک سواری کی حیثیت سے اپنے تانگے میں بٹھا کر اس طرف لایا تھا، مگر غور طلب بات یہ تھی کہ فرید اور اس کا تانگا کہاں غائب ہو گیا تھا؟ کیا اس سارے کھٹراک کے پیچھے صفدر کا خفیہ ہاتھ تھا؟ میں انہی سوچوں میں گرفتار شام سے تھوڑی دیر پہلے اپنے تھانے پہنچ گیا۔ اس وقت تک اجنبی مقتول کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش تھانے پہنچا دی گئی تھی۔ ملک صاحب، میں نے کاغذات پر دستخط کر کے یہ لاش وصول کر لی ہے۔ حوالدار نے مجھے اپنی کارکردگی سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا، باقی کا کام آپ دیکھ لیں۔ اس بندے کا اس ایڈریس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں جو اس کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میرا لاہور والا دورہ بے فائدہ ثابت ہوا ہے۔
کسی فوٹوگرافر کو بلا کر اس لاش کی تصاویر بنوانا ہوں گی تاکہ اس نامعلوم مقتول کی شناخت اور تلاش کی مہم کا آغاز کیا جائے، اور پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو ہم یوں تھانے میں نہیں رکھ سکتے۔ موسم کی حدت اس کا حشر خراب کر دے گی اور ہمارے تھانے کی فضا میں ناگوار سی بدبو پھیل جائے گی۔ میرے خیال میں اسے واپس اسپتال بھیجنا ہوگا، وہاں کے سردخانے میں یہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہے گی، اور جب اس کا کوئی والی وارث سامنے آئے تو ہم اسے اسپتال سے منگوا لیں گے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، حوالدار تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس لاش کو اسپتال میں ہی رہنا چاہیے، باقی میرے خیال میں فی الحال کسی فوٹوگرافر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسپتال والوں نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ آپ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ والا لفافہ کھول کر دیکھیں، وہ پرمانی انداز میں بولا۔ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں نے مذکورہ لفافے کو کھول لیا۔ اس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے علاوہ مقتول کے چہرے کے 3 فوٹوگرافز بھی موجود تھے، جو کسی پولورائڈ کیمرے کی مدد سے بنائے گئے تھے۔ ایسے کیمرے فوری تصاویر تیار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا، اسپتال والوں نے یہ سروس کب سے دینا شروع کی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے ملک صاحب، حوالدار نے معتدل انداز میں بتایا۔ دراصل وہاں ایک ڈاکٹر کا کوئی دوست آیا ہوا تھا جو باہر کے کسی ملک سے ایک پولورائڈ کیمرہ لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر اس بندے میں فوٹوگرافی پر بات ہو رہی تھی۔ اسی وقت کانسٹیبل طارق محمود یہ لاش لے کر اسپتال پہنچا۔ بس ڈاکٹر کے اس فوٹوگرافر دوست نے اس اجنبی مقتول کے چہرے کی بھی 3 تصاویر بنا ڈالی۔ یہ ساری باتیں مجھے لاش کے ساتھ آنے والے اسپتال کے سٹاف کے ایک بندے نے بتائی ہیں۔ موت ہو؟ میں نے سرسری انداز میں کہا اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس نامعلوم مقتول کی موت 6 اور 7 اپریل کی درمیانی رات 6 سے 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور اس کی ہلاکت کا سبب سر کے سامنے والے حصے پر لگنے والی وہی خطرناک چوٹ تھی جس نے اس بدنصیب کی کھوپڑی کو چٹخا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ایک پرچے پر اسپتال کے نام درخواست لکھی کہ جب تک اس بندے کی شناخت نہیں ہو جاتی برائے مہربانی لاش کو اسپتال کے سردخانے میں رکھا جائے۔ اس درخواست کے ساتھ میں نے لاش کو دوبارہ اسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا، پھر حوالدار کو لے کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ فوجی عزیز جٹ اور کانسٹیبل ساجد علی بھی اپنے مشن سے واپس نہیں آئے ملک صاحب، حوالدار نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ لیکن میں نے آپ کا کام کر دیا ہے۔ کون سا کام؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ حوالدار نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ کمال ہے ملک صاحب، آپ اتنی جلدی کیسے بھول گئے؟ اس نے کہا، لاہور جانے سے پہلے آپ نے میرے ذمہ کام لگایا تھا، صفدر کی بیوی اور گمشدہ فرید کے خفیہ معاملات کا سراغ لگانا۔ اچھا وہ، میں نے جلدی سے کہا، میں بھلا اتنے اہم معاملات کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ دراصل جب تم نے اس کا ذکر کیا تو اس وقت میرا دھیان کسی اور طرف تھا۔ خیر، ذرا دیر کو رک کر میں نے گہری سانس لی اور کہا، تو بتاؤ ادھر کی کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ تو ایک دم پکی ہے ملک صاحب، لیکن اس میں وہاں کے وسنیکوں کی رائے کا ملا جلا رجحان پایا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا دلاور حسین؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں دریافت کیا۔ اس امر کی تصدیق تو ہو گئی ہے کہ صفدر کی حسین بیوی اور فرید کے بارے میں لوگ معنی خیز اور مشکوک خیالات رکھتے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن ان میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ فرید نہیں بلکہ صفدر کی بیوی اس معاملے میں زیادہ ملوث ہے۔ تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ صفدر کی بیوی فرید میں دلچسپی رکھتی ہے؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے دلاور حسین کی طرف دیکھا، اور فرید اس کی طرف مائل نہیں ہے؟ جی، گاؤں والوں کی اکثریت انہی خیالات کی حامل ہے، اس نے کہا۔ بس چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں اس معاملے میں ملوث ہیں، جبکہ صفدر سب سے الگ سوچتا ہے۔ صفدر کی سوچ یہ ہوگی کہ اس کی بیوی بے قصور ہے، میں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اور فرید خواہ مخواہ ہاتھ دھو کر اس کی بیوی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس لیے وہ اکثر و بیشتر فرید کے منہ آتا رہتا ہے۔ جی بالکل یہی بات ہے، وہ تصدیقی انداز میں بولا۔ مجھے لگتا ہے صفدر ایک وہمی اور بد دماغ شخص ہے، وہ ایک غلط فہمی کو ذہن میں رکھ کر فرید کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ایک بار فرید کا سراغ مل جائے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے سنگین لہجے میں کہا، پھر میں صفدر کو بھی دیکھ لوں گا اور اس کی بدمستی کو بھی۔ میں نے فرید کی بیوی رضیہ تک آپ کے بلاوے کا پیغام پہنچا دیا، وہ کل صبح یہاں آئے گی، حوالدار نے بتایا۔ رضیہ حد درجہ پریشان ہے، اسے پریشان ہونا بھی چاہیے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ فرید رضیہ کا شوہر اس کے بچوں کا باپ ہے اور ان کا کفیل بھی، اس کی پراسرار گمشدگی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے دلاور حسین۔ حوالدار نے اس بات میں سر ہلانا پر اکتفا کیا۔ ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ مغرب کی اذان ہونے لگی۔ اسی وقت کھوجی عزیز جٹ اور کانسٹیبل ساجد علی بھی اپنی مہم سے لوٹ آئے۔ کھوجی کے جھریوں زدہ چہرے کی بشاشت چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ وہ اس مشن سے کامیاب لوٹا تھا، لیکن وہی لمحات تھے جو مؤذن نماز کی طرف بلانے کی صدا لگا رہا تھا۔ میں نے کھوجی عزیز جٹ کو چند منٹ انتظار کرنے کے لیے کہا،
تو اس کا مجلا چہرہ ایک دم بجھ سا گیا۔ وہ مجھے بہت کچھ بتانے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، مگر حکم ربی کی تعمیل سے پہلے میں اس کی ایک نہیں سن سکتا تھا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ 9 اپریل کا دن اس ماہ کا سب سے مصروف دن تھا۔ گزشتہ روز لاہور کے لیے روانہ ہونے سے پہلے میں نے کھوجی عزیز جٹ اور کانسٹیبل ساجد علی کو جائے وقوع کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ یہ پتہ لگا سکیں کہ نامعلوم شخص فرید اور اس کے ایک گھوڑے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی شام کھوجی اور کانسٹیبل واپس آ گئے تھے۔ میں نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد اپنے کمرے میں آیا تو عزیز جٹ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ حوالدار اور دلاور حسین بھی ابھی تک وہیں موجود تھا۔ کھوجی کے چہرے کی چمک نے مجھے یہ تو بتا دیا تھا کہ اس کے پاس میرے لیے کوئی سنسنی خیز پھڑکتی ہوئی خبر ہے۔ جب میں واپس آیا تو اس نے فاتحانہ انداز میں کہا، ملک صاحب، میں نے بڑا خاص قسم کا کھرا نکالا، آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ تو انتظار کس بات کا؟ میں نے معتدل انداز میں کہا، شروع ہو جاؤ۔ جس مقام پر فرید کا تانگا ایک سائڈ پر الٹا ہوا ہے وہاں میں نے گھوڑے کے سموں کے نشانات دیکھے ہیں۔ وہ واقعتاً شروع ہو گیا، اور وہ کسی اور کے نہیں بلکہ گمشدہ فرید کے لاپتہ گھوڑوں کے قدموں کے نشانات ہیں۔ تو تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ… ایک فوری خیال کے تحت میں نے قطعی کلامی کرتے ہوئے کہا، فرید نے اپنی سواری کو موت کے گھاٹ اتارا، گھوڑے کو تانگے میں سے نکال کر اپنے تانگے کو پہلو کے بل الٹا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلا گیا۔ مجھے بھی ایسے ہی لگا تھا ملک صاحب، وہ رسان بھرے لہجے میں بولا، لیکن جب میں نے گھوڑے کے قدموں کے نشانات کے سائز اور زمین پر ان کے ثبت ہونے کی گہرائی پر غور کیا تو ایک انوکھی حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی۔ کون سی انوکھی حقیقت؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی گھوڑے کی پیٹھ پر ایک سے زیادہ افراد سوار ہوں یا پھر ایک فرد اور اتنے ہی وزن کا کوئی سامان لدا ہوا ہو تو گھوڑے کے قدموں کے نشانات کا سائز اس اضافی دباؤ کے باعث نہ صرف یہ کہ معمول سے تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے بلکہ زمین پر اس کے کھرے کی گہرائی بھی معمول سے زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ کھوجی عزیز جٹ کھرے کے تکنیکی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے وضاحتی انداز میں بولا، سو ایک بات تو طے ہے کہ اس گھوڑے کی پشت پر 2 افراد سوار تھے۔ غیر ممکن ہے کہ نامعلوم قاتل نے اس نامعلوم شخص کو قتل کرنے کے بعد فرید کو کسی بھی طرح اپنے قابو میں کیا، پھر اسے گھوڑے پر لاد کر وہاں سے نکل گیا۔ تمہاری بات تو میری سمجھ میں آ رہی ہے اور کم و بیش میں بھی کچھ اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل فرید کو گھوڑے پر ڈال کر کہاں گیا ہے، اور اس سوال کا جواب صرف تم ہی دے سکتے ہو۔ میں ضرور جواب دوں گا ملک صاحب، کیونکہ میں ایک ماہر کھوجی ہوں، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ میں نے مذکورہ گھوڑے کا کھرا پکڑ کر لگ بھگ 2 میل تک اس کا تعاقب کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں موڑ بھکی سے ایک کچی سڑک شکر گڑھ کی طرف جاتی ہے، وہ گھوڑا بھی اسی راستے کے کنارے پر چلتے ہوئے مشرقی سمت میں یعنی شکر گڑھ کی طرف گیا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے سوالیہ نظر سے کھوجی کی طرف دیکھا، اس کے بعد کا کھرا نکالنے کے لیے کل صبح دوبارہ وہیں سے کام شروع کرنا ہوگا جہاں چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرے ذہن میں 2 امکانات بار بار ابھر رہے ہیں، جن میں سے ایک طاقتور اور دوسرا قدرے کمزور ہے۔ کون سے 2 امکانات؟ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے آج کھرے کے کام کو جس جگہ پہنچایا ہے وہاں سے مزید 1 میل آگے جائیں تو بائیں جانب ایک تنگ سا کچا راستہ نکلتا ہے۔ اس نے بتایا، مذکورہ راستہ سیدھا موزہ کرم آباد کو جاتا ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ گھوڑا کرم آباد گیا ہوگا۔ موزہ کرم آباد شکر گڑھ جانے والے راستے سے 1 میل ہٹ کر تھا، یعنی موڑ بھکی سے کم و بیش 4 میل کے فاصلے پر۔ 3 میل شکر گڑھ کی طرف جانے والے راستے پر اور 1 میل اس کچے راستے کو چھوڑنے کے بعد بائیں جانب۔ ویسے ایک راستہ قلعہ تارا سنگھ سے بھی کرم آباد کی سمت جاتا تھا، یہ لگ بھگ 5 میل کی مسافت تھی۔ اور دوسرا امکان؟ کھوجی کے خاموش ہوتے ہی میں نے ایک اور سوال داغ دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھوڑا سوار سیدھا شکر گڑھ کی طرف نکل گیا ہو۔ اس نے جواب دیا، میں تم سے اتفاق کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ دوسرا امکان بہت ہی کمزور ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس نامعلوم شخص کی موت 6 اپریل کی رات 6 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ ہمیں اس کی لاش اگلے روز یعنی 7 اپریل کی سپہر میں ملی ہے۔ جائے وقوع سے شکر گڑھ 22-23 میل ہے۔ اس گھوڑے پر جو بھی سوار تھا وہ رات کی تاریکی میں شکر گڑھ جانے والے ویران اور کچے راستے پر سفر کرنے کا رسک نہیں لے سکتا، لہٰذا ہمیں اپنی توجہ کو موزہ کرم آباد پر مرکوز کر دینا چاہیے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک اور بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی میز کی دراز میں سے نامعلوم مقتول کے چہرے کی ایک پولو رائڈ فوٹو نکال کر کھوجی کی طرف بڑھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اسے تم اپنے پاس رکھ لو، اسپتال والوں کی مہربانی سے یہ تصویر ہم تک پہنچی ہے۔ یہ کس کی فوٹو ہے ملک صاحب؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا،
یہ اسی نامعلوم مقتول کی تصویر ہے جس کی لاش چائے واردات پر پڑی ملی تھی۔ بدقسمتی سے ابھی تک اس بندے کی شناخت نہیں ہو سکی، حالانکہ اسی کے چکر میں لاہور یاترا بھی کر آیا ہوں۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں بتایا، تم کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی اپنے ادھورے مشن کی تکمیل کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ کانسٹیبل ساجد بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ تم دونوں موڑ بھوکی سے 2 میل مشرق کی سمت کھرا نکال چکے ہو، اب اس کے آگے کا معاملہ دیکھنا۔ مجھے امید ہے مزید 1 میل تک کھرے کا تعاقب کرنے کے بعد تمہیں کرم آباد کی طرف جانے والے راستے پر مڑنا پڑے گا۔ ابھی تک جو حالات سامنے آئے ہیں وہ تو اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ تم موضع کرم آباد کے لوگوں کو نامعلوم مقتول کی فوٹو دکھا کر اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنا۔ ایک بار اس بدنصیب کی شناخت ہو جائے تو پھر فرید اور اس کے لاپتہ گھوڑے، وہ گھوڑا تو اب لاپتہ نہیں رہا، میں نے جلدی سے تصحیح کرتے ہوئے کہا، تم نے اس کے قدموں کا سراغ اپنی مٹھی میں دبوچ رکھا ہے، بس گمشدہ فرید تک رسائی حاصل کرنا باقی ہے، اور یہ نیک کام اسی گھوڑے کے توسط سے ہو پائے گا۔ میں آپ کی حکمت عملی کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں ملک صاحب۔ میری بات کے مکمل ہونے پر کھوجی عزیز جٹ نے مضبوط لہجے میں کہا، انشاءاللہ میں کل آج سے بھی زیادہ اہم خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں گا، مجھ پر بھروسہ رکھیں جناب۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا، اور آج صبح یعنی 9 اپریل کو جب میں تیار ہو کر تھانے آیا تو حوالدار نے مجھے بتایا کہ ساجد علی اور کھوجی گھوڑوں پر سوار ہو کر نماز فجر کے بعد اپنی مہم پر روانہ ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد گمشدہ فرید کی افسردہ بیوی رضیہ مجھ سے ملنے آ گئی۔ میں نے فوراً رضیہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں نے مختصر مگر جامع انداز میں تازہ ترین صورتحال اس کے گوش گزار کی، پھر شاکی لہجے میں استفسار کیا، رضیہ اس روز تم نے مجھے فرید اور صفدر کی بیوی والے معاملے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اگر واقعی کوئی معاملہ ہوتا تو میں ضرور بتاتی تھانے دار صاحب۔ وہ نرم لہجے میں بولی، تو میں نے جو قصے اور کہانیاں سنی ہیں وہ سب افواہیں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے تھانے دار جی، وہ ایک غمزدہ سانس خارج کرتے ہوئے سپاٹ آواز میں گویا ہوئی، اس معاملے میں فرید کا کوئی قصور نہیں، بلکہ فریدہ ہی اس پر رچی ہوئی ہے۔ کون فریدہ؟ میں نے اصراری لہجے میں سوال کیا۔ میں صفدر کی گھر والی خوبصورت چڑیل فریدہ کی بات کر رہی ہوں جی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، وہ فرید کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے۔ اس نے فرید سے کئی بار کہا ہے کہ فرید اور فریدہ کی جوڑی بڑی موزوں اور مناسب رہے گی، مگر فرید نے کبھی اس کی ان فضول باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ وہ میرے ساتھ پوری طرح وفادار ہے اور فریدہ کی ہر بات آ کر مجھے بتا دیتا ہے۔ مجھے فرید پر بھروسہ ہے، اس لیے میں نے کبھی فریدہ کی بےہودگی اور بے حیائی کی پرواہ نہیں کی۔ شوہر پر اعتماد اور اعتبار کرنا بڑی اچھی بات ہے رضیہ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سمجھانے والے انداز میں کہا، لیکن تم دونوں کی بے پرواہی سے اس معاملے نے سنگین صورت اختیار کر لی ہے۔ وہ یک پریشان ہو گئی، گھبرائے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوئی، کیا ہو گیا تھانے دار جی؟ ہوا یہ کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، صفدر یہ سمجھنے لگا ہے کہ اس کی بیوی معصوم اور بے وقوف ہے اور فرید اسے برگلاتا رہتا ہے، اس لیے وہ فرید کا دشمن بن بیٹھا ہے۔ جی یہ بات میں بھی سمجھتی ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، صفدر ایک شکی اور وہمی انسان ہے، اسے اپنا دماغی علاج کرانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی فریدہ کو بھی نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام ہم نے تو نہیں کرنا، صفدر اس کا مجازی خدا ہے، اپنی بیوی کو قابو میں رکھنا تو اسی کی ذمہ داری ہے نا۔ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے معتدل انداز میں کہا، پھر سوال کیا، صفدر آج کل قلعہ تارا سنگھ ہی میں ہے یا گاؤں سے کہیں باہر گیا ہوا ہے؟ اس نے کہاں جانا ہے جی، وہ مشٹنڈا گاؤں ہی میں ہے، بیزاری سے بولی۔ چودھری فرمان علی کی بیٹی کو اسکول لے جانا اور واپس لانا اسی کے ذمہ ہے، اس معاملے میں چودھری کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا۔ رضیہ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے یعنی تم لوگوں کے زیادہ تر رشتہ دار حافظ آباد، وزیر آباد، نوشہرہ ورکھا اور جلال پور جٹا وغیرہ میں ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ان رشتہ داروں میں اصغر علی نامی کوئی شخص بھی ہے؟ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں جی، قلعہ تارا سنگھ سے 5 میل جنوب مشرق میں موضع کرم آباد ہے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا تمہارا وہاں جانا ہوتا ہے؟ کیا تم یا فرید موضع کرم آباد کے وسنیکوں کو جانتے ہو؟ نہیں جی، وہ ایک مرتبہ پھر سر کو منفی جنبش دیتے ہوئے بولی، میں تو کبھی وہاں نہیں گئی اور میرا خیال ہے فرید کا بھی کبھی ادھر جانا نہیں ہوا۔ ویسے کرم آباد کے بارے میں چودھری فرمان علی آپ کو زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا ہے۔ چودھری فرمان کیوں؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ تھانے دار جی، فرمان علی کا چھوٹا بھائی فیضان علی موضع کرم آباد کا چودھری ہے، رضیہ نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے بڑی سادگی سے کہا، کیونکہ یہ میرے علم میں تھا مگر سرسری سا، اور چودھری فرمان علی اکثر صفدر کو اپنے کام سے کرم آباد بھی بھیجتا رہتا ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی چلی گئی، آپ چاہیں تو کرم آباد کے بارے میں صفدر سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں صفدر سے بات کروں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا تمہیں پتا ہے کہ فرید اپنے روٹ سے ہٹ کر بھی کوئی سواری اٹھا لیا کرتا تھا؟ میرا مطلب ہے قلعہ تارا سنگھ سے
موڑ جمال تک والے روٹ کے علاوہ۔ ہاں کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ وہ سائڈ کی کوئی سواری اپنے تانگے میں بٹھا لیتا تھا، لیکن ایسا اسی وقت ہوتا جب تانگا سالم ہو، یعنی کوئی ایک سواری کہیں جانے کے لیے پورا تانگا کرائے پر لے لے۔ میں سالم تانگا کا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں رضیہ، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ وقوع کی شام بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ فرید کے سائڈ میں الٹے ہوئے تانگے کے نزدیک ہی مجھے ایک اجنبی شخصی لاش بھی ملی ہے۔ اس بندے کو فرید نے 6 اپریل کی شام بس اسٹینڈ یعنی تانگا اسٹینڈ سے اٹھایا تھا۔ یہ میں نے پتہ چلا لیا ہے کہ اس شخص نے سالم تانگا لیا تھا، میں نے سدیر خان سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں کہا، اور وہ سواری فرید کے روزانہ کے روٹ سے ہٹ کر تھی۔ فرید کا تانگا موڑ بھکی سے شکر گڑھ جانے والی کچی سڑک پر مڑ گیا تھا اور لگ بھگ 1 فرلانگ اس راستے پر آگے جانے کے بعد وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سا سارش کی، پھر اجنبی مقتول کی ایک پولورائڈ فوٹو رضیہ کو دکھانے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یہ ہے وہ بدنصیب مقتول جس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی غرض سے میں کل لاہور بھی گیا تھا، مگر یہ کام ہو ہی نہیں سکا۔ کیا تم اس بندے کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ اس نے بغور مذکورہ تصویر کو دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں جی، میں نے اس بندے کو کہیں نہیں دیکھا۔ ہمارے درمیان مزید چند منٹ تک گفتگو ہوتی رہی، پھر میں نے تسلی دلاسے اور ہدایت کے ساتھ رضیہ کو رخصت کر دیا۔ رضیہ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد حوالدار دلاور حسین میرے کمرے میں آ کر مرجھائے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب ایک بری خبر ہے۔ ایسا کیا ہو گیا دلاور حسین؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ بارش شروع ہو گئی جناب، اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ آغاز تو بوندا باندی سے ہوا ہے، لیکن آسمان کے تیور بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے آج خوب جم کر می برسے گا۔ یہ تو واقعی کوئی اچھی خبر نہیں ہے، میں نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ پتہ نہیں کھوجی کا کام کہاں تک پہنچا ہوگا۔ دوپہر بغیر دھوپ کی ہونے والی ہے ملک صاحب، حوالدار نے معتدل انداز میں کہا۔ عزیز جٹ بڑا کائیاں اور تجربہ کار کھوجی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس نے اب تک یہ تو پتہ لگا ہی لیا ہوگا کہ اس کا پکڑا ہوا خورا سیدھا شکر گڑھ کی طرف گیا ہے یا پھر موزہ کرم آباد کی سمت مڑ گیا ہے۔ دلاور حسین تم نے حادثی وزندار بات کی ہے، میں نے تعریفی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ آج صبح سویرے ہی اپنے مشن پر روانہ ہو گئے تھے۔ گزشتہ روز کھوجی نے جہاں تک خورا نکالا تھا وہاں سے صرف 1 میل آگے بائیں ہاتھ پر وہ راستہ ہے جو موزہ کرم آباد کی طرف جاتا ہے۔ اگر اتنا بھی پتہ چل گیا کہ خورا کرم آباد کی سمت گیا ہے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج کھوجی کوئی ایسا کھوج ضرور نکال لائے گا جس کے بعد اس کیس کی واضح شکل نکل آئے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، حوالدار سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ حوالدار کی بارش والی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ بوندا باندی سے شروع ہونے والا سلسلہ دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار کا اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کسی بھی کھوجی کو اپنے کام کے دوران میں سب سے زیادہ نفرت بارش سے ہوتی ہے، کیونکہ بارش کھرے کا سوا ستہ ناس مار کر رکھ دیتی ہے۔ رضیہ سے کچھ نیا پتہ چلا ملک صاحب؟ حوالدار نے مجھ سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر می کا نظارہ کرتے ہوئے بتایا، بس یہی کہ موزہ کرم آباد کے چودھری کا نام فیضان علی ہے اور وہ چودھری فرمان علی کا چھوٹا بھائی ہے۔ فرمان علی اکثر اپنے کام سے صفدر کو کرم آباد بھیجتا رہتا ہے۔ ہاں میں نے بھی چودھری فیضان کا نام سن رکھا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ چودھری فرمان سے عمر میں چھوٹا ضرور ہے، مگر آپ اسے دیگر معاملات میں فرمان سے بڑا ہی سمجھے جناب۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ حوالدار کے معنی خیز انداز کے جواب میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ قلعہ تارا سنگھ اور اس کے گرد و نواح میں چودھری فرمان علی کی اچھی خاصی دھاک ہے، اور وہ بھی بڑے منفی انداز کی۔ کوئی اسے مخالفت مول لینے کی جرت نہیں کرتا، اور چودھری فیضان اپنے بڑے بھائی سے بھی 10 ہاتھ آگے ہے ملک صاحب، چاہے کوئی کتنا ہی خود سر باغی اور غنڈہ گرد کیوں نہ ہو دلاور حسین۔ جب قانون کی چکی میں اس کا ہاتھ آتا ہے تو اسے لگ پتا جاتا ہے۔ ہماری تفتیش کے سامنے بڑے بڑے فن خانوں کی ہوا نکل جاتی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ وہ چند لمحات کے لیے تھما، پھر مشورہ دینے والے انداز میں بولا، میں تو کہتا ہوں صفدر کو شامل تفتیش کر لیتے ہیں، اس کی کھلی ہوئی زبان بہت سے راز اگل سکتی ہے۔ حوالدار مجھے پہلے بھی یہ مشورہ دے چکا تھا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ یہ نیک کام میرے ذہن میں بھی ہے، اور میں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے تمہیں ہی قلعہ تارا سنگھ بھیجوں گا، لیکن کھوجی کی واپسی کے بعد ذرا یہ تو دیکھ لیں کہ عزیز جٹ ہمارے لیے کیا خوشخبری لے کر آتا ہے۔ دلاور حسین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھوجی عزیز جٹ کی عمر 70 کے ہندسے کو چھونے والی تھی، لیکن اس کی بڑھتی ہوئی عمر نے اس کی 3 چیزوں پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ نمبر 1 کمر، وہ اب بھی سینہ تان کر جوانوں کے مانند چلتا تھا۔ نمبر 2 آنکھیں، زندگی کے اس دور میں بھی وہ بغیر اینک کے قرآن پاک بآسانی پڑھ لیتا تھا، اس کی دور اور نزدیک کی دونوں نگاہیں ایک دم فٹ تھیں۔ اور نمبر 3 سر کے بال، اگرچہ اس کے سر کے بالوں کو کھچڑی سے تشبیہ دی جا سکتی تھی، تاہم سر کی کھیتی خوب بھری ہوئی تھی۔ میں نے برسات میں بھیگے ہوئے مرغے کو کئی بار دیکھا تھا۔ میرے ذہن میں اس حوالے سے جو منظر محفوظ تھا
اس وقت عزیز جٹ اس پر پورا اترتا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے کانسٹیبل ساجد علی اور کھوجی اپنی مہم سے لوٹ آئے تھے اور کھوجی عزیز جٹ بالکل ایک بھیگا ہوا مرغا ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ جب کھوجی نے گیلا لباس اتار کر خوش کپڑے پہن لیے تو میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ملک صاحب، میں نے اپنا کام دیانت داری سے کر دیا ہے، جس کے لیے میں انعام کا حقدار ہوں، اس نے معتدل انداز میں کہا۔ اس سے آگے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کو اپنے حساب سے کرنا ہوگا، کیونکہ بارش نے کھرے والا باب تو سمجھو بند کر دیا ہے۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے اس کے خاموش ہونے پر آسان بھرے لہجے میں کہا۔ تم مجھے آج کی رپورٹ دو اور اپنا انعام وصول کر لو۔ ملک صاحب، ہم دونوں کا اندازہ درست ثابت ہوا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے آج اسی مقام سے اپنے کام کا آغاز کیا ہے جہاں گزشتہ روز چھوڑا تھا۔ میں نے لگ بھگ 1 میل تک گھوڑے کے قدموں کے نشانات کا تعاقب کیا اور اس جگہ جا پہنچا جہاں سے ایک تنگ سا کچا راستہ بائیں جانب نکلتا ہے اور 1 میل آگے واقع موزہ کرما آباد تک جاتا ہے۔ ہم دونوں کے خیال کے مطابق نامعلوم گھڑ سوار مذکورہ راستے پر ہی مڑا تھا، لیکن اسے بدقسمتی کہیں یا قدرت کی کوئی مصلحت کہ میں اس تنگ کچے راستے پر بمشکل 100 گز آگے گیا ہوں گا کہ اچانک بہت زور کی بارش شروع ہو گئی۔ تم نے اپنا کام سمیٹا اور واپس آ گئے؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے سپاٹ آواز میں کہا، کیونکہ بارش کے بعد تو کھرا نکالنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ میں بھلا ایسے کیسے واپس آ سکتا تھا؟ اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا۔ کیا آپ نے مجھے کوئی گاؤدی اور نکما کھوجی سمجھ رکھا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے چاچا، میں نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ وہ تو میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا ہے، گرمی کھانے کی ضرورت نہیں۔ اور مجھے بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے کل رات مجھے ہدایت کی تھی کہ کرم آباد کے لوگوں کو نامعلوم مقتول کی فوٹو دکھا کر اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنا ہے، اور یہ کام کرم آباد جائے بغیر ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ ہفکی کو تھوک کر ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ سو میں اور آپ کا سپاہی بارش کی پرواہ کیے بغیر کرم آباد پہنچ گئے اور آپ کے حکم کے مطابق تفتیش شروع کر دی۔ موزہ کرم آباد کوئی بڑا گاؤں نہیں ہے، وہاں پر زیادہ سے زیادہ 100 مکان ہوں گے اور آبادی 500 سے زیادہ ہرگز نہیں، لہٰذا گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ہم نے نامعلوم مقتول کی شناخت کے حوالے سے اپنی انکوائری مکمل کر لی اور اس تگ و دو کا نتیجہ 0 سے زیادہ برآمد نہیں ہوا۔ کرم آباد کا ایک بھی وسنیک مقتول کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن ایک اچھی اور مفید بات یہ ہے کہ وہاں کے چند لوگوں نے بلیڈ کو پہچان لیا ہے۔ کون سا بلیڈ؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ میرے اضطراری سوال کے جواب میں کھوجی عزیز جٹ نے اپنے کرتے کی خشک جیب میں سے نامعلوم مقتول کی بھیگی ہوئی تصویر اور ایک بلیڈ نکال کر میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس بلیڈ پر نگاہ پڑتے ہی میں چونک اٹھا۔ وہ کوئی شیونگ بلیڈ نہیں تھا، بلکہ بلیڈ کی شکل کا ایک لاکٹ تھا اور زنجیر بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ بلیڈ اور اس کی زنجیر چاندی سے تیار کیے گئے تھے۔ قبل اس کے کہ میں کچھ بولتا، کھوجی انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ موزہ کرم آباد کی سمت جانے والے کچے راستے سے کم و بیش 2 فرلانگ پہلے یہ لاکٹ کچی سڑک کے کنارے پڑا ملا تھا۔ میں نے اسے اس خیال سے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا کہ عین ممکن ہے اس لاکٹ کا تعلق اسی گھڑ سوار سے ہو، میں جس کے کھرے کے تعاقب میں تھا، اور میری یہ احتیاط کام آ گئی۔ کرم آباد کے چند وسنیکوں نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے یہ لاکٹ قلعہ تارا سنگھ کے چودھری فرمان علی کے خاص ملازم صفدر کے گلے میں دیکھا ہے۔ ملک صاحب، آپ اس لاکٹ کو سیڑھی بنا کر قاتل کی گردن تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مذکورہ چاندی کے لاکٹ کو دیکھتے ہی میں اس لیے چونکا تھا کہ یہی لاکٹ چند روز پہلے میں نے صفدر کے گلے میں دیکھا تھا، جب صفدر اور فرید کو جھگڑے کے ضمن میں میرے پاس لایا گیا تھا۔ چاچا، واقعی تم نے اس لاکٹ کو پا کر میرا کام آسان کر دیا، میں نے کھوجی عزیز جٹ کی طرف دیکھتے ہوئے توصیفی انداز میں کہا۔ حوالدار دلاور حسین نے بھی پرجوش انداز میں میرے مشاہدے کی تصدیق کر دی۔ آپ نے جب مجھے صفدر کو حوالات میں بند کرنے کا حکم دیا تھا تو اس وقت بھی یہ لاکٹ صفدر کے گلے میں موجود تھا۔ کانسٹیبل راشد کو یہاں بلا لو، میں نے حوالدار سے کہا۔ وہ جی سر کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ موزہ کرم آباد کے لوگوں نے اس چاندی کے بلیڈ نما لاکٹ کو پہچان لیا تھا۔ میں اور حوالدار دلاور حسین بھی مطمئن تھے کہ ہم نے اس لاکٹ کو صفدر کے گلے میں دیکھا تھا، لیکن میں ان تمام حجت ضروری سمجھتا تھا، اس لیے میں نے کانسٹیبل راشد احمد کو اپنے پاس بلایا تھا۔ 4 اپریل کی صبح راشد ہی صفدر اور فرید کو تانگا سٹینڈ سے پکڑ کر تھانے لایا تھا۔ راشد کو جب میں نے وہ لاکٹ دکھا کر پوچھا، کیا تم اس لاکٹ کے بارے میں کچھ جانتے ہو، تو اس کا جواب مبنی بر اسبات تھا۔ جی ملک صاحب، میں نے اس لاکٹ کو اس دن صفدر کے گلے میں دیکھا تھا جب وہ تانگا سٹینڈ پر دوسرے کوچوان فرید سے لڑائی کر رہا تھا۔ اگر کھوجی عزیز جٹ کو صفدر کا لاکٹ موزہ کرم آباد جانے والے راستے پر پڑا ملا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، اور وہ یہ کہ صفدر اس راستے سے گزرا تھا۔ میں نے راشد کو جانے کے لیے کہا، پھر حوالدار سے مخاطب ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، دلاور حسین، تمہاری خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔
تم 2 سپاہیوں کو ساتھ لے کر فوراً قلعہ تارا سنگھ روانہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے ملک صاحب؟ وہ توانا اور مانی خیز لہجے میں بولا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آج رات کسی بھی وقت صفدر ہمارے تھانے کی حوالات میں بند ہوگا۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، گرچہ چودھری فرمان علی تمہارے راستے میں روڑا اٹکانے کی کوشش کرے تو اسے کہہ دینا یہ میرا حکم ہے۔ ظاہر ہے میں آپ ہی کے حکم پر تو قلعہ تارا سنگھ جا رہا ہوں، حوالدار نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، ویسے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ملک صاحب۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسا آئیڈیا؟ میں صفدر پر یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ میں اسے گرفتار کرنے آیا ہوں، وہ اپنے منصوبے سے مجھے آگاہ کرتے ہوئے بولا۔ میں اسے یہ بتاؤں گا کہ آج شام تھانے آ کر 2 افراد نے اس کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے کہ اس نے شیراں والا باغ کے نزدیک انہیں زد و کوب کیا ہے اور ان کے پاس جو رقم تھی وہ بھی چھین لی ہے، لہٰذا ملک صاحب نے معمول کی پوچھ تاچھ کے لیے اسے تھانے بلایا ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ وہ رکا تو میں نے معتدل انداز میں سوال کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک فرضی کہانی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ صفدر نے کسی کے ساتھ مار پیٹ کی ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو لوٹا ہے، اس لیے وہ بے خوف و خطر میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اس صورتحال میں چودھری فرمان علی کی طرف سے بھی کسی رکاوٹ یا مداخلت کا اندیشہ نہیں ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، ایک بار ساتھ خیریت کے صفدر تھانے پہنچ گیا تو پھر ہم اس کا باجا بجا ڈالیں گے۔ تمہارا آئیڈیا برا نہیں ہے دلاور حسین، نیک کاموں میں چونکہ تاخیر مناسب نہیں ہوتی، اس لیے تم 2 کانسٹیبلز کے ساتھ فی الفور قلعہ تارا سنگھ روانہ ہو جاؤ۔ ایسا نہیں تھا کہ میں یا حوالدار ڈائریکٹ جا کر صفدر کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے، اس کے خلاف ایک ٹھوس ثبوت میرے ہاتھ لگ چکا تھا، لیکن حوالدار کا آئیڈیا مجھے واقعتاً پسند آیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والے پولیس اہلکاروں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے، دلاور حسین کے مشورے کو ماننے میں کوئی قباحت نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کے آئیڈیا پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حوالدار کے جانے کے بعد کھوجی عزیز جٹ نے مانی خیز لہجے میں کہا، ملک صاحب میرا کام ختم ہو چکا ہے، آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ میں نے تمہیں غلط نہیں بتایا تھا چاچا، میں نے اپنا ہاتھ ہی پاکٹ کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، اور اگر مزدور 70 سالہ تجربہ کار کھوجی ہو تو پھر پسینے کی خشکی کی شرط باقی نہیں رہتی، بلکہ اجرت کی ادائیگی کسی اور شے سے مشروط اور منسوب ہو جاتی ہے۔ وہ کیا جی؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر سوال کیا۔ مزدور اگر قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہو تو اس کی اجرت اس کی سانس بند ہونے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ وہ برا سا منہ بنا کر شاکی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے بٹوے میں سے 20 روپے نکال کر اس کی جانب بڑھاتے، دل چھوٹا نہ کرو چاچا، تم بھی کیا یاد کرو گے، آج میں تمہیں ڈبل انعام دے رہا ہوں۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اس نے 20 روپے کے کرنسی نوٹ مجھ سے لیے، مجھے سیلیوٹ مارا اور میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ 20 روپے میں تو ڈھنگ کی ایک چاکلیٹ بھی نہیں آتی، اور کھوجی اس معمولی سی رقم کے حصول پر خوشی سے پھولا کیوں سما رہا تھا۔ آپ اپنی جگہ بالکل درست سوچ رہے ہیں، مگر یہ آج سے کم و بیش 50-55 سال پہلے کا واقعہ، اس زمانے کے 20 روپے آج کے کم سے کم 10,000 روپے سمجھ لیں۔ امید ہے آپ نے میری دریا دلی کو تسلیم کر لیا ہوگا۔ رات اپنا نصف سفر طے کر چکی تھی، مگر میں خلاف معمول ابھی تک جاگ رہا تھا، کیونکہ آج کی رات اس کیس کے نتائج کا اعلان کرنے والی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ٹرائل روم کی جانب سے صفدر کی اذیتناک فریادیں میری سماعت پر برابر دستک دیتی رہی تھیں، لیکن اب فضا خاموش اور ماحول سازگار ہو چکا تھا، جس کا مطلب تھا حوالدار نے ایک نکارہ ٹیپ ریکارڈر کو مرمت کے بعد بجنے کے قابل بنا دیا تھا۔ قلعہ تارا سنگھ میرے تھانے سے محض 3 میل کی دوری پر تھا، اس حساب سے جانے اور آنے کا کل فاصلہ 6 میل بنتا تھا۔ بذریعہ تانگا 6 میل کا فاصلہ طے کرنے میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگ سکتا تھا، اور حوالدار دلاور حسین پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد صفدر کو اپنے ساتھ لے کر تھانے پہنچ گیا تھا۔ گویا اس نے قلعہ تارا سنگھ میں زیادہ وقت برباد نہیں کیا تھا۔ تھانے پہنچ کر جب صفدر کو پتا چلا کہ شیراں والا باغ کے نزدیک پیش آنے والے واقعے کی کہانی من گھڑنٹ تھی تو وہ بپھر گیا۔ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھانے دار صاحب، وہ ہفکی بھرے لہجے میں بولا، کہ آپ کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ پہلے تو تم اپنے کالے کرتوتوں کے نتائج بھگت لو، اس کے بعد میرے بارے میں سوچنا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں نے تم سے کوئی دھوکہ نہیں کیا، جو جس کماش کا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہوں۔ ایک مجرم کو کسی بھی بہانے تھانے لایا جا سکتا ہے، تم نے اگر شیراں والا باغ کے نزدیک 2 بندوں سے مار پیٹ کر کے انہیں نہیں لوٹا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا جرم اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، مگر اس نے فوراً سے بیشتر خود کو سنبھال لیا اور برہمی سے مستفسر ہوا، آپ بار بار مجھے مجرم کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے نامعلوم مقتول کی پولورائٹ تصویر اس کو دکھاتے ہوئے درست لہجے میں دریافت کیا، آپ اسے جانتے ہو؟ مذکورہ فوٹو دیکھ کر صفدر کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نمودار ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے کمال ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے سوال کر دیا، میں اسے نہیں جانتا، کون ہے یہ؟ یہ وہی بدنصیب ہے جو 6 اپریل کی شام فرید کے تانگے پر سوار ہوا تھا۔
میں نے صفدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگلے روز اس کی لاش موڑ بھوکی سے ایک فرلانگ مشرق میں شکرگڑھ کی طرف جانے والی کچی سڑک کے کنارے پڑی ملی تھی۔ وہیں پر گمشدہ فرید کا تانگا بھی پہلو کے بل الٹا ہوا تھا۔ فرید، اس کا گھوڑا ابھی تک لاپتہ ہے۔ کچھ یاد آیا یا تمہارے حافظے کو کسی لیبارٹری میں بھیج کر اس کا ٹیسٹ کرانا پڑے گا؟ صفدر کے چہرے اور آنکھوں میں الجھن زدہ پریشانی نمودار ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی ڈھٹائی بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے فرید کی پراسرار گمشدگی اور ایک بندے کی لاش کی دریافت کے بارے میں سنا تھا، صفدر نے سرسری انداز میں کہا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا جناب، آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں، ان معاملات سے میرا کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں فرید کو پسند نہیں کرتا اور کئی بار میرا اسے جھگڑا بھی ہو چکا ہے، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ملک صاحب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، حوالدار نے قہر بار نظر سے صفدر کو دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا۔ آپ اس نامراد کو 1 گھنٹے کے لیے میرے سپرد کر دیں، میں اسے ایک دم چالو کر دوں گا۔ 1 منٹ دلاور حسین، میں نے ہاتھ اٹھا کر حوالدار کو رکنے کا اشارہ کیا، پھر صفدر سے پوچھا، تم فرید کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ بس جی، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو کوئی بات نہیں، میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ فرید تمہیں پسند نہیں، اس لیے تم نے نہ صرف اسے غائب کر دیا بلکہ اس کی سواری کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھانے صاحب، وہ نیم احتجاجی لہجے میں بولا۔ حوالدار اس کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ ادھر صفدر کی بات مکمل ہوئی، ادھر دلاور حسین نے اس کی گردن پر 1-2 ہتھڑ رسید کرتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، یہ کیا تم نے بکرے کی طرح میں لگا رکھی ہے؟ صفدر، اگر اپنی مرغی کردار کی ٹھیک ہو تو وہ پرائے گھر میں کبھی انڈا نہیں دیتی، میں نے اس کے چہرے پر نظر جما کر گھمبیر انداز میں کہا۔ تم اپنا سارا غصہ پرائے گھر میں اتارنے کی کوشش کرتے رہتے ہو اور اپنی مرغی پر تمہاری ذرا سی بھی توجہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ صفدر تو 1.5 ہوشیار آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی کے حوالے سے میرے اشارے کو ٹھیک ٹھاک سمجھ تو لیا تھا، مگر اس پر اچھا یا برا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ 4 اپریل کی صبح جب تمہارے اور فرید کے بیچ تانگا سٹینڈ پر مارا ماری ہوئی تھی اور میرے تھانے کا ایک سپاہی تم دونوں کو پکڑ کر میرے پاس لایا تھا، تو اسی وقت میں نے تمہارے گلے میں بلیڈ سے مشابہ چاندی کا ایک لاکٹ دیکھا تھا۔ میں نے صفدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں استفسار کیا، وہ لاکٹ مجھے تمہارے گلے میں نظر نہیں آ رہا، کیا تم نے وہ لاکٹ فروخت کر دیا ہے؟ نہیں جی، وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اضطراری لہجے میں بولا، وہ تو میں نے آج ہی اتار کر اپنے گھر میں رکھا ہے۔ یعنی اس وقت بھی چاندی کا وہ لاکٹ تمہارے گھر میں رکھا ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں جی بالکل، وہ میرے گھر پر ہی ہے۔ پکا نا؟ میں نے اسے گھورا۔ 16 نے سچ کہہ رہا ہوں جناب، وہ جلدی سے بولا۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر جھک کر میز کی دراز میں سے مذکورہ لاکٹ نکال کر صفدر کو دکھانے کے بعد حوالدار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دلاور حسین، اب چودھری کا یہ خاص بندہ تمہاری حاصل خاص تحویل میں ہے، تم نے اس کی جم کر ایسی خاطرداری کرنا ہے کہ تمہارے پکوان کی تعریف کرتے کرتے اس کی زبان باہر نکل آئے۔ میں اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں، جب یہ اقبالی بیان دینے کی حالت میں آ جائے تو مجھے بلا لینا۔ حوالدار کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا، وہ کچھ ایسی مستعدی سے صفدر پر چھپٹا جیسے چھپکلی یا مینڈک اپنے شکار کو نگلنے کے لیے برق رفتاری سے حرکت میں آتے ہیں۔ میں اپنے کوارٹر میں آ کر بستر پر لیٹ تو گیا تھا، لیکن میرا دھیان تھانے کے ٹرائل روم ہی کی طرف لگا ہوا تھا، جہاں حوالدار دلاور حسین اپنے فنون کے مظاہروں میں مصروف تھا اور اس کی کارکردگی کی لائیو آڈیو صفدر کی خوفناک چیخوں کی صورت میری سماعت کے دروازے پر مسلسل دستک دیتی رہی تھی۔ لیکن اب ہر طرف سکون ہی سکون تھا، گویا صفدر نے حوالدار کی تفتیش کے سامنے سرنڈر کر لیا تھا۔ میں نے بستر چھوڑا اور کوارٹر سے نکل کر تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو حوالدار نے میرے پاس آ کر فاتحانہ انداز میں کہا، ملک صاحب، صفدر نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، وہ اپنا اقبالی بیان دینے کے لیے ایک دم تیار ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اسے لے کر آؤ میرے پاس۔ اگلے 5 منٹ کے بعد صفدر کو میرے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ اس کی کرب میں ڈوبی ہوئی داد فریاد سے مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ حوالدار ایک کے بعد ایک لذیذ کھانا اسے کھلانے میں مصروف ہے، لیکن اب جو میں نے اسے دیکھا تو میرا وہ اندازہ موجودہ صورتحال کے سامنے بہت بھونا محسوس ہو رہا تھا۔ بقول شاہی سے حوالدار نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ دلاور حسین نے صفدر کو اپنی تفتیش کی دھنکی میں ڈال کر اس کا ایک ایک ریشہ الگ کر دیا تھا۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے صفدر کو ایک چوبی بینچ پر بٹھایا، پھر اس کا اقبالی بیان قلم بند کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بیان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے، وہ فرید سے شدید نفرت کرتا تھا اور اس کا سبب فریدہ یعنی اس کی بیوی تھی۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ فریدہ بے قصور ہے اور فرید ہی اس کی بیوی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ فرید سے اس کی کئی بار جھڑپ ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے اس قصے کو ختم کرنے کے لیے اپنے ایک دوست ہاشو کے ساتھ مل کر فرید کو موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ بنایا۔ ہاشو کا تعلق موضع کرم آباد سے تھا اور اس کا شمار چودھری فیضان علی کے خاص آدمیوں میں ہوتا تھا۔
انہیں اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک ایسے بندے کی تلاش تھی جو کرم آباد کا وسنیک ہو اور نہ ہی قلعہ تارا سنگھ کا۔ اس مقصد کے لیے صفدر نے اپنے ایک پرانے جاننے والے شخص حنیف کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ حنیف نارنگ منڈی کا رہنے والا تھا۔ صفدر جانتا تھا کہ حنیف ایک لالچی انسان ہے، لہٰذا حنیف کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صفدر نے اسے 50 روپے کے عوض ایک چھوٹا سا کام کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ اس زمانے کے 50 روپے آج کے کم از کم 25,000 روپے سمجھ لیں، اور حنیف ایک لالچی اور حریص انسان تھا۔ صفدر کا بتایا ہوا کام اسے بہت آسان لگا۔ اس نے صاف ستھرا لباس پہن کر فرید کا سالم تانگا کرائے پر لینا تھا اور اسے بھکی موڑ سے تھوڑا آگے چلنے کو کہنا تھا۔ حنیف نے نہایت ہی ہوشیاری سے یہ کام کر دیا۔ جو وہ فرید کے تانگے میں بیٹھ کر بھکی موڑ سے لگ بھگ 1 فرلانگ آگے آئے تو صفدر اور ہاشو نے انہیں گھیر لیا۔ قصہ مختصر، صفدر نے ہاشو کی مدد سے فرید اور حنیف کو قتل کر ڈالا، پھر تانگے میں جتے ہوئے گھوڑے کو کھول کر اس تانگے کو پہلو کے بل الٹا دیا اور وہ دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر مزہ کرم آباد کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ ہلاک شدہ حنیف کی جیب میں ایک ایسا پرچہ رکھ دیا گیا جس سے لگے کہ وہ لاہور سے یہاں آیا تھا، اور فرید کے تانگے میں بیٹھ کر وہ موڑ بھکی سے کہیں آگے جا رہا تھا کہ فرید کی نیت بدل گئی اور وہ حنیف کو فنا کے گھاٹ اتارنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں نکل گیا وغیرہ۔ پولیس کی تفتیش کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے صفدر نے جو چال چلی تھی اس میں کئی ایک خامیاں تھیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں کسی نامعلوم اصغر علی کی تلاش میں لاہور یاترا کر آیا تھا، لیکن فرید کے حوالے سے صفدر نے جو تاثر قائم کرنے کی کوشش کی تھی وہ مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ فرید بیوی بچوں والا ایک شریف النفس انسان تھا۔ وہ کسی سواری کو لوٹنے کی غرض سے اس کی جان لے سکتا تھا اور نہ ہی اپنی فیملی کو چھوڑ کر غائب ہو جانے کا تصور کر سکتا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ تانگے کو پہلو کے بل الٹانا اکیلے فرید کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے صفدر کے اقبالی بیان پر اس کا انگوٹھا لگوایا اور نفرت بھری نگاہ سے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ نارنگ منڈی والے حنیف کی لاش تو فرید کے الٹے ہوئے تانگے کے نزدیک پڑی مجھے مل گئی تھی۔ فرید کی لاش کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ تانگے کو سائیڈ میں الٹانے کے بعد ہم نے مردہ فرید کو تانگے کی سیٹوں کے نیچے بنے ہوئے خانے میں فٹ کر دیا تھا، وہ سفاکی بھری ڈھٹائی سے بولا۔ میں تصور میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا کہ میرا اس طرف دھیان کیوں نہیں گیا تھا۔ صفدر نے جس خانے کا ذکر کیا تھا اسے آپ تانگے کی ڈکی بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے اور پیچھے کی سیٹوں کے نیچے ایک اچھا خاصا خلا موجود ہوتا ہے جس میں تانگا بان عموماً گھوڑے کا چارہ اور دوسرا چھوٹا موٹا سامان رکھتا ہے۔ اس خلا کے آگے اور پیچھے والے دونوں کھلے حصوں کو کسی جھالر نما دبیز کپڑے یا ریگزین کی مدد سے ڈھک دیا جاتا ہے تاکہ ڈکی میں رکھی ہوئی اشیاء باہر سے نظر نہ آئیں۔ دلاور حسین، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، اس شیطان کو لے جا کر حوالات میں بند کر دو، باقی کا کام کل صبح انجام دیں گے۔ صفدر سہمی ہوئی نظر سے حوالدار کی طرف دیکھنے لگا، پھر وہ سوہن میری جانب موڑتے ہوئے التجا آمیز انداز میں بولا، تھانے دار صاحب مجھے اس بندے کے حوالے نہ کریں، یہ بہت ہی ظالم اور سفاک ہے، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، تم چودھری فرمان علی کے خاص بندے اور دلاور حسین میرے لیے بہت خاص ہے، لہٰذا ایک خاص کو دوسرے خاص کے پاس ہی خوش رہنا چاہیے۔ ویسے اب تمہیں میرے حوالدار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اقبال جرم کرنے کے بعد اپنا بیان قلم بند کرا دیا ہے، اب حوالدار تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا کیونکہ تھانے کا کام ختم۔ اس کے بعد عدالت اپنا کام کرے گی۔ اگر تم اپنے بیان پر قائم رہے تو اس تھانے میں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر بیک وقت اطمینان اور بے سکونی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اطمینان اس بات کا تھا کہ تھانے میں اس کی مزید دھلائی نہیں کی جائے گی، اور بے سکونی کا سبب یہ تھا کہ عدالت میں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے صفدر کو سوچ بچار میں غلطاں پیچا چھوڑا، اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ ایک معمولی سا سراغ بھی اگر پولیس کے ہاتھ لگ جائے تو پھر اسے اپنی منزل تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کھوجی عزیز جٹ کے ہاتھوں دریافت شدہ صفدر کے بلیڈ لاکٹ نے اس کیس کا نقشہ بدل دیا تھا۔ اگلی صبح میں نے نہ صرف الٹے ہوئے تانگے کی لوکل ڈکی کے اندر سے فرید کی اکڑی ہوئی لاش برآمد کر لی، بلکہ اسی روز دوپہر میں چودھری فیضان کے خاص بندے ہاشو کی گرفتاری بھی عمل میں آ گئی۔ ہاشو نے جب حوالات کے فرش پر صفدر کو نیم مردہ حالت میں دیکھا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر جب اسے پتا چلا کہ صفدر نے اقبال جرم کر لیا ہے تو اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ اس نے حوالدار کی مہمان نوازی سے بچنے کے لیے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ میں نے اس کا بیان بھی قلم بند کر لیا، اسے صفدر والی حوالات ہی میں ڈال دیا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ میں چودھری فرمان علی اور چودھری فیضان علی کے خاص بندوں کو حوالات میں بند کر دوں اور وہ منہ میں گھنگریاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ سپہر کے وقت چودھری برادران اپنے گماشتوں کی حمایت اور رہائی کے لیے تھانے پہنچ گئے۔ اس موقع پر چودھری فرمان علی نے ایک ایسی بات کی کہ میرے رگو پے میں آگ سی لگ گئی۔ ملک صاحب، آپ نے تو ہمارے راج کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے۔ اس نے برہمی بھرے لہجے میں کہا، جو بھی سنے گا کیا کہے گا؟ آپ کم از کم اپنے نام کی لاج تو رکھ لیتے، میرا بندہ صفدر آپ کا ہم نام ہے۔ میری بات دھیان سے سنو چودھری، میں نے فرمان علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرحانہ لہجے میں کہا، میں نے یہ وردی قانون کی لاج رکھنے کے لیے بدن پر سجائی ہے،
اپنے ہم نام مجرموں کو تحفظ دینے کے لیے ہرگز نہیں۔ اور جہاں تک آپ کے راج کی بات ہے تو تم دونوں بھائیوں نے اپنے علاقے میں جو اندھیر مچا رکھی ہے اور جس طرح اپنے الٹے سیدھے کاموں کے لیے صفدر اور حاشو جیسے معاشرتی ناسوروں کو پناہ دے رکھی ہے، یہ سب اسی بے شرمی، بغیرتی اور گنڈا گردی کا کیا دھرا ہے۔ تم لوگوں نے سن رکھا ہوگا، اگر کبھی نہیں سنا تو اب سن لو کہ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ ان کے چہرے لٹک گئے اور وہ تیش کے عالم میں پاؤں پٹکتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گئے۔ ان کی رخصتی کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ بات زبانیں خاموشی مجھے سنا گئے ہوں۔ تھانے دار کے بچے، تمہیں تو ہم دیکھ لیں گے۔ میں نے کبھی پہلے ایسی دھمکیوں کی پرواہ کی تھی اور نہ ہی اب مجھے کسی قسم کی فکر تھی، لہٰذا میں صفدر اور حاشو کے خلاف چالان کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس بھی پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔